أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پریزیڈنٹ پاک زمین پارٹی جناب انیس قائم خانی بھائی اور آپ تمام لوگوں کو السلام علیکم۔ ہم بات کر رہے تھے ساتھیوں، ہم نے بات کی تھی میں نے بات کی تھی آپ سے کہ دنیا میں اربنائزیشن کیسے ہو رہی ہے، دنیا میں لوگ گاؤں سے شہروں کی طرف آنے کا ٹرینڈ کیا ہے اور کیا اس کے امپیکٹس کیا ہیں ہماری سوشل زندگی پہ، ہماری زندگیوں پہ، ہماری سیاست پہ، ہمارے کلچر پہ، ہمارے ایڈمنسٹریشن پہ، ہمارے شہروں پہ اس کے اثرات کیا ہیں اور دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انڈیا میں 1 منٹ میں 33 افراد جو ہے وہ مائیگریٹ کرتے ہیں، انہوں نے 43 ایئرز میں 70 کروڑ لوگ جو ہے وہ انڈیا میں شفٹ ہو جائیں گے۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ دنیا میں ہر 5 دن کے بعد 10 لاکھ لوگوں کے اوپر ایک شہر بنانے کی ضرورت پیش آ رہی ہے۔ ہر 5 دن کے بعد 10 لاکھ لوگ مائیگریٹ ہو جاتے ہیں گاؤں سے۔ اگر سمجھ لیں دنیا، فرض کریں کہ پوری دنیا ایک ملک ہے، فرض کریں پوری دنیا ایک ملک ہے، تو گاؤں سے، گوٹوں سے، رورل ایریا سے اربن سینٹرز میں آنے والوں کی تعداد ہر 5 دن میں 10 لاکھ بنتی ہے۔ 10 لاکھ یعنی کہ ہر 5 دن کے بعد اگر دنیا بنانا چاہے اور بنا رہی ہے تو ایک اس کو نیا شہر 10 لاکھ کا بسانا۔ اس اربنائزیشن کے ساتھ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پھر ہمارے چیلنجز کیا ہیں، پھر ہمارے مسائل کیا ہو جاتے ہیں۔ میں صرف تھوڑی سی ریکال کرا رہا ہوں آپ کو۔ میں نے بتایا تھا کہ جو نالوں پہ لوگ آ کر بیٹھ جاتے ہیں، کیوں بیٹھ جاتے ہیں، یہ ندیوں میں بیٹھ رہے ہیں، ان کو کیا چیز اٹریکٹ کرتی ہے سوشلی اور اکانومیکلی، ان کو روزگار، ان کو ہیلتھ، ان کو ساری چیز، یہ وہ ساری چیزیں آپ سے اس کا ذکر ہوا تھا اور میں نے کہی تھی یہ بات کہ اس کو دنیا نے کوشش کر لی اس کو ریورس کرنے کی، اس کو روکنے کی، اور یہ ڈیسائیڈ کر لیا 20-25 سال پہلے کہ یہ جو اربنائزیشن کا فینومینا ہے وہ irreversible ہے۔ اب یہ جن واپس بوتل میں نہیں جائے گا، یہ جن واپس بوتل میں نہیں جائے گا، تو اس جن کو سے ڈیل کرنے کی ضرورت ہے، اس سے فائدہ لینے کی ضرورت ہے۔ اب یہ واپس نہیں جا رہا، اب اس اربنائزیشن سے، اس چیلنجز سے فائدہ لینے کی ضرورت ہے۔ اس سے اب یہ انوائڈیبل ہے، یہ واپس نہیں جا رہا اپنی یہ دنیا نے فیصلہ اور پھر میں نے آپ کو بتایا کہ دنیا نے یہ ڈیسائیڈ کر لی بات، یہ سمجھ لی بات اور اس پہ عمل کر کے آج وہ اکانومک ٹائگر بن گئے۔ دنیا نے یہ ثابت ہو گیا کہ اگر کوئی اکانومکلی ایڈوانسڈ ہونا چاہتا ہے، اگر کوئی ملٹریلی ایڈوانس ہونا چاہتا ہے، اگر کوئی دنیا کی اعلیٰ قوموں کی صفوں میں آنا چاہتا ہے، تو وہاں پر جب تک 70% اربنائزیشن، لوگ شہروں میں نہیں رہ رہے اور اس شہروں میں اس کو پوٹینشل اس کا نہیں استعمال کر رہے، وہ ملک ترقی کر ہی نہیں سکتا۔ یہ کنکلوژن ہے، وہ ملک ترقی کر، دنیا کے جو بھی ترقی یافتہ ملک ہیں اور جو بھی تیزی سے ترقی پذیر ہیں، ترقی یافتہ کی طرف جا رہے ہیں۔ ترقی پذیر کون؟ انڈیا ترقی پذیر ہے، ترقی یافتہ کی طرف جا رہا ہے۔ جی ڈی پی اس کا جو ہے وہ پچھلے 8% سے نیچے نہیں جا رہا، وہ سب اربنائزیشن پہ جا رہے ہیں۔ چائنا نے گروتھ کی ہے، وہ اربنائزیشن کی وجہ سے کی۔ چائنا نے یہ سب چیزیں دنیا میں جہاں پہ اس وقت جو ہے وہ ترقی ہے، وہ اربنائزیشن کی وجہ سے۔ اس کو آگے بڑھاتا ہوں اور آپ سے آج میں نے 3 حصوں پہ، ایک تو میں اس کی کنٹینیوشن کروں گا اپنی اس بات کو، پھر اس کو میں آپ سے بات کروں گا حالیہ کراچی میں ہونے والے حالات، یہ جو بارشوں کے بعد اور یہ سارا فیاسکو ہوا، پھر ہمارا یہ جو ساری جو شہر میں چیزیں ہوئی ہیں اس کے اوپر بات کروں گا، اور پھر میں اینڈ میں آپ کو اپنے پی ایس پی کے کشمیر کا جو وزٹ ہے اس پہ آپ کو میں چند منٹ آپ کے میں لوں گا۔ تو ساتھیوں اسی کی کنٹینیوشن میں، اپنی پچھلی بات کی کنٹینیوشن میں، اور دیکھو اس والی بات کے شروع کرنے سے پہلے ایک بات سمجھ لو کہ میں کوئی بھی ایسی بات نہیں کروں گا اور کر رہا ہوں کہ جس کا کہ ہماری سیاست سے تعلق نہیں ہے، جس کا کہ ہمارے مستقبل سے تعلق نہیں ہے۔ یہ کوئی ایسا نہیں کہ آپ کی صرف عام نالج کے لیے یہ بات بتائی جا رہی، نہیں، یہ بات اس لیے بتائی جا رہی ہے کہ جس کو ہم اگنور کر رہے ہیں، ہم اگر اس کا بیک گراؤنڈ نہیں سمجھیں گے، ہماری سیاست کا ویژن، مقصد ان تمام چیزوں سے جڑا ہوا ہے۔ ہم بے مقصد سیاست نہیں کر رہے۔ یہ جو آپ پاک زمین پارٹی کی سیاست کر رہے ہیں، اگر آپ ان تمام فنڈامنٹلز کو نہیں سمجھیں گے، ان تمام تبدیلیوں کو نہیں جانیں گے، تو آپ اس کا مطلب ہے اندھیرے رستے پہ چل رہے ہیں۔ آپ اندھیرے رستے پہ چل رہے ہیں، آپ کے پاس کوئی نقشہ نہیں ہے،
آپ بغیر منزل کے سفر کر رہے ہیں, آپ چلے جا رہے ہیں, آپ کو یہ نہیں پتا کہاں پہنچنا ہے, آپ کے پاس نقشہ نہیں ہے کہ کہاں پر گڑھے آنے ہیں, کہاں پر بریجز آنی ہے, کہاں پہ دریا آنا ہے, کہاں پہ سمندر آنا ہے, کہاں پر آپ کو آرام کرنا ہے, آپ کے پاس اس کا مطلب کچھ نہیں. تو میری ساری گفتگو جو آپ کے ساتھ ہے وہ اس والی اس کو بالکل اس کو ایزی اس لیے نہیں لینا, اس کو اس طرح نہیں سمجھنا کہ یہ صرف اور صرف کوئی ایک ٹاپک ہے, اس کے اوپر میرے پاس نالج ہے, جانتا ہوں میں چند باتیں, تو نہیں, یہی ہماری سیاست کا محور ہے. آپ اس کو گریسپ کرو گے, اس کو اپنے دماغوں میں بٹھاؤ گے, تو آپ دوسروں سے کمپٹیشن میں بہت اعلیٰ ہوگے. آپ کسی پروفیسر کو کنونس کر سکتے ہو, آپ کسی ڈاکٹر کو کنونس کر سکتے ہو, آپ کسی انجینئر کو کنونس کر سکتے ہو, آپ کسی بزنس مین کو کنونس کر سکتے ہو. ورنہ لوگ پوچھیں کہ بھائی کیوں کام کر رہے ہو پی ایس پی میں, کیا مقصد ہے؟ تو جب وہ یہ پوچھے تمہاری شکل, تمہاری بات, تمہیں دیکھ کر, تو تمہیں ہر ایک ایسا فرفر بولنا چاہیے کہ وہ ششدر رہ جائے, وہ دنگ رہ جائے. اور پی ایس پی کے کارکنوں کو میں وہاں دیکھنا چاہتا ہوں, اس لیے آپ سے بات. تو یہ کہیں سے بھی پالیٹکس, یہ ہماری سیاست سے باہر کی بات نہیں ہے, یہ ہم یہی سیاست کر رہے ہیں. ساتھیو, آپ کی اگلی بات شروع کرتا ہوں. آج کی بات یہ ہے, اگر میں شروعات کروں کہ دنیا کی آبادی ہر سال 2.5 کروڑ اس میں کچی آبادیوں میں لوگ آ رہے ہیں. دنیا میں ہر سال 25 ملین, 2.5 کروڑ لوگ کچی آبادیوں میں آ رہے ہیں. دنیا میں ہر سال 2.5 کروڑ لوگ. امیجن کرو, یہ تو آپ دیکھتے ہو کہ آپ کے کچی آبادیاں بن رہی. کراچی میں 1800 سے زیادہ کچی آبادیاں ہیں, 4000 سے زیادہ جو ہے وہ گوٹ ہیں. تو ہم یہ سمجھ نہیں, دنیا کا فینومینا ہے. دنیا میں ہر سال 2.5 کروڑ لوگ کچی آبادیوں میں آ کر آباد ہو رہے ہیں. دنیا میں جہاں پر جو ممالک آپ سے بہتر بھی ہیں, فلپین ہے, انڈیا ہے, چائنا ہے, ہانگ کانگ ہے, یہ تمام ایشین کنٹریز ہیں, اس کے علاوہ یورپین کنٹریز ہیں, جہاں پر جو وہ کچی آباد, جہاں پہ شینٹی ہاؤسز, جہاں دنیا میں تیاری نہیں ہوئی بھی یہ اربنائزیشن کو کیچ کرنے کے لیے, جہاں پہ دنیا میں تیاری نہیں ہوئی کہ یہ جو رورل ایریا سے, گاؤں گوٹوں سے لوگ شہروں کی طرف آ رہے ہیں, ان کو ریسیو کرنے کی ان کے لیے پراپر انتظام نہیں ہے, وہاں پر کچی آبادیاں آباد ہو رہی ہیں. اور دنیا میں ہر سال 2.5 کروڑ لوگ کچی آبادیوں میں لوگ آ رہی ہے. 2.5 کروڑ کی پاپولیشن. امیجن کریں کہ ہر سال دنیا کی 70 ممالک ایسے ہیں جن کی پاپولیشن جو ہے وہ 2 کروڑ سے کم ہے. دنیا میں 70 سے زائد ممالک ہیں جن کی یہ برونائی کی آبادی 3 لاکھ ہے. 70, یہ 2.5 کروڑ آبادی تو اس کی یو اے کی نہیں ہے. تو دنیا میں 70 ممالک ایسے ہیں جن کی آبادی 2.5 کروڑ سے 2 کروڑ سے کم ہے. تو امیجن کریں کہ دنیا میں 70 ممالک, یعنی کہ 2.5 کروڑ کا ایک ملک بن جاتا ہے پورا. تو ہر سال ایک نیا ملک بن رہا ہے کچی آبادی کا. اس کو اس طرح لو, ہر سال کچی آبادی کا ایک نیا ملک بن رہا ہے. ہر سال کچی آبادی کا ایک نیا ملک بن رہا ہے باقاعدہ. 2.5 کروڑ کی پاپولیشن والا ملک بن رہا ہے ہر سال دنیا میں. اور اگر میں اس کو آگے بات کروں, اس کا حل کیا ہے, دنیا نے کیا حل نکالا جو پھر اس تھریٹ کو, اس ڈس ایڈوانٹیج کو اس نے ایڈوانٹیج میں کنورٹ کر لیا, اس خطرے کو اس نے اپورچونٹی میں کنورٹ کر لیا. جو خطرہ ہے, یہ جو لوگوں کی کچی آبادی میں آ کر بسنے کا خطرہ ہے. خطرہ کیوں کہہ رہا ہوں میں, کہ وہ پانی کا سسٹم خراب کریں گے, وہ پارک خراب کریں گے, وہ نالیوں کو توڑیں گے, وہ گندگی کریں گے, وہ بیمار پڑیں گے تو ان کو لے جانے کی جگہ نہیں ہوگی. یہ خطرات ہے نا سارے, سوشل ویلیوز خراب ہوں گی, شاید کرائم بڑھے یا کوئی اور مسائل ہوں. اس خطرے کو دنیا نے اپورچونٹی میں کیسے کنورٹ کیا, اس خطرے کو, اس تھریٹ کو اپورچونٹی میں کیسے کنورٹ کیا, اس ڈس ایڈوانٹیج کو ایڈوانٹیج میں کیسے کنورٹ کیا. دنیا سر جوڑ کر بیٹھی اور اس نے فیصلہ کیا کہ ہمیں غریبوں سے دوستی کرنی پڑے گی. سادہ لفظوں میں, ہمیں غریبوں سے دوستی کرنی پڑے گی, ہمیں اس کے لیے پلان کرنا پڑے گا. ہمیں غریبوں کو, غریب انسان کو اپنے ممالک کے غریبوں سے ہمیں پارٹنرشپ کرنی پڑے گی. پارٹنرشپ, ہمیں دوستی کرنی پڑے گی. اس لیے دنیا نے یہ بات سمجھ لی کہ یہ
अच्छे से अच्छे चलते फिरते मुल्क को बिठा सकती है, उसकी इकोनॉमी को, उसके सोशल फैब्रिक को, बजाय इसके कि इससे वो आंख बंद कर ले, शुतुरमुर्ग की तरह, ऑस्ट्रिच की तरह जो है वो जमीन में सर डाल दे कि खतरात टल जाएंगे। जब वो सर निकालेंगे तो खतरात बढ़ चुके होंगे। तो बजाय इसके कि सर अपने आंखों को बंद कर लें और खतरात टल जाएंगे, अपनी खुली आंखों से दुनिया ने इस मसले को हल करने का सलीका सीखा और कन्वर्ट किया और उसकी बेसिस ये बताई कि नहीं, इन गरीबों से दूर हटने, इनके ऊपर सख्ती करने और इनको अपने से दूर करने और अपने इनको सिर्फ लॉ के अंडर में सिर्फ इनके ऊपर डंडा चलाने के बजाय हमें इनसे पार्टनरशिप करनी है, हमें इनसे पार्टनरशिप करनी है। और इस पार्टनरशिप जब आप करते हैं तो फिर आप उसके लिए सोचना शुरू कर देते हैं, आप उसके लिए सोचना शुरू कर देते हैं। और वो सोच ये थी कि बजाय इसके कि हम, दुनिया ने सोचा, और इसको पाकिस्तान पे इसको ऐड करते चले जाओ, दुनिया ने ये सोचा कि भाई बजाय इसके कि हम इसी शहरों को इसी तरह से रहने दें और इसके अंदर लोग आना नहीं रुक रहे, हम नए शहर बनाना शुरू करें और जो एग्जिस्टिंग शहर है उसकी एक्सपेंशन शुरू करें, उसकी एक्सपेंशन शुरू करें। एग्जिस्टिंग जो मौजूदा शहर है उसको एक्सपेंड करना शुरू करें प्लान तरीके से और नए शहर आबाद करना शुरू करें। कि ये जो इन्फ्लक्स आ रहा है, फर्ज करो कि शुमाली वजीरिस्तान से चलकर अगर कोई आदमी चलता है तो वो कराची में आकर अगर स्टॉप लगा रहा है, ब्रेक लगा रहा है, तो उसको इसलिए कि वहां से लेकर शुमाली वजीरिस्तान से लेकर कराची के दरमियान कोई उसको शहर ऐसा नहीं मिल रहा जो उसको इकोनॉमिक सिक्योरिटी दे, उसको जॉब दे, उसको हेल्थ फैसिलिटीज दे, उसको लाइट दे, उसको बिजली दे, उसको इंफ्रास्ट्रक्चर दे, उसको कोई नहीं मिल। अगर उसको शुमाली वजीरिस्तान के करीब कोई शहर बसा हुआ इंडस्ट्रियलाइज जोन मिल जाए, फैक्ट्रीज वाला शहर मिल जाए, जॉब उसको मिल जाए, वहां पे उसको एक इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाए, लो कॉस्ट हाउसिंग मिल जाए, उसको अस्पताल मिल जाए, उसके बच्चों को स्कूल मिल जाए, वो शुमाली वजीरिस्तान से 1000 किलोमीटर चलकर यहां नहीं आएगा, वो हो सकता है 10 किलोमीटर दूर ही उसको कोई जगह मिल जाएगी, वहां आबाद हो जाएगा। तो ये किसका काम है? ये दुनिया के लीडरों का काम है, दुनिया के एडमिनिस्ट्रेटर का काम है, पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेटर का काम है। ये पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेटर का काम होना चाहिए था, पाकिस्तान चलाने वालों का गौरव नहीं काम किया। तुम आज देखो शहरों का असर क्या है तुम्हारे दुनिया में। मैंने तुम्हें बताया 2.5 करोड़ आदमी हर साल आ रहा कच्ची आबादियों में, उसमें तुम्हारा मुल्क शामिल है, उसमें तुम्हारा मुल्क शामिल है। इस 2.5 करोड़ में मुझे लगता है कि 30 से 40 लाख लोग पाकिस्तान कंट्रीब्यूट कर रहा है। पाकिस्तान में तो उसमें 30 से 40 लाख लोगों में मुझे लगता है कि जो 15 से 20 लाख लोग सिर्फ कराची में कच्ची आबादियों में बन रहे हर साल। और मेरा अंदाजा 19-20 ही होगा गलत, 10 और 20 का फर्क नहीं हो सकता। तो इमेजिन करो कि दुनिया में, तो अगर आप मेरे साथ यहां तक हो तो मैं आपको, तो ये वर्ल्ड के दुनिया के चलाने वालों को ये काम, तो उन्होंने कहा कि अब मैं आपको मिसाल दूं शहर के एक्सपेंशन से क्या मुराद है, मैं आपको मिसाल दूं। अब मैं आपको बिल्कुल, मैं साथ साथ आपको मिसाल इसलिए दूं ताकि आप इसको क्लोज समझ, इस बात को, इस गुफ्तगू, इस पॉइंट को क्लोज हो। फर्ज करो कि यहां पर बहरिया टाउन ने जमीन मांगी हुकूमत सिंध से शहर के अंदर कि वो अपनी हाउसिंग स्कीम लॉन्च करेगी। एक मिसाल, प्रैक्टिकल मिसाल देकर समझा रहा हूं। अब कोई समझदार आदमी प्रोविंशियल गवर्नमेंट में हो, इस थॉट को केयर करने वाला, इस इकोनॉमी को समझने वाला हो, तो वो बहरिया टाउन को जमीन दे और उससे एक एग्रीमेंट करे कि आप अपनी हाउसिंग स्कीम में 25% जमीन वो डेवलप करेंगे जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ गरीब लोगों के लिए प्लॉट और घर बनेंगे, लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम होगी। 75% आप अपने कमर्शियल लेवल पे चलाएं और 25% जमीन और घर आप अपने पैसों से जो आप कमाएंगे, क्योंकि हम आपको जमीन दे रहे हैं और आपके पास वो इक्विपमेंट है, आप 25% हाउसिंग स्कीम ऐसी डेवलप करें जहां पर शहर के गरीब बसेंगे उसी फैसिलिटी में, और उस 25% की जो लो कॉस्ट हाउसिंग होगी उसमें हुकूमत आपके साथ पार्टनरशिप करेगी, आपको गारंटी देगी, आपको गारंटी दे। फर्ज करें कि कोई एक क्लर्क है 5 ग्रेड का किसी अफसर, किसी जगह पे, किसी सरकारी महकमे में, कोई एक प्यून है, एक ऑफिस बॉय है, उसकी तनख्वाह जो है वो 17,000 15,000 है, जिंदगी भर घर नहीं बसा सकता,
تو کیا کرے گا؟ کسی کچی آبادی نالے کے اوپر جا کے کوئی جگہ گھیرے گا، کسی پارک کو گھیرے گا، کسی سڑک کے اوپر گھیرے گا، کسی فٹ پاتھ. یہی ہو کچی آبادی اسی طرح بن رہے، کسی کچی آبادی میں جائے گا نا، وہ پہلے کرائے پہ لے گا، پھر اس کے بعد کوئی جگہ گھیرے گا. تو اس گورنمنٹ امپلائی سے اگر شروع کریں تو اس گورنمنٹ امپلائی کی ذمہ داری حکومت لے کے بھائی اس کے پاس سے میں ہر مہینے گورنمنٹ 500 روپے 1000 روپے ڈیڈکٹ کرے گی اس کی سیلری سے اور بحریہ ٹاؤن کو پے کریں گے. اور چونکہ اس کو ہم گھر دے رہے ہیں تو اس کا اگر کرایہ بچ رہا ہے تو ہم اس سے 5000 روپے بھی اس سے سالانہ اس سے مہینے کی لے سکتے ہیں. اس میں گورنمنٹ پارٹنر بن گئی تو 25% آبادی. تو پھر وہ جو آپ کے انفلکس آ رہا ہے، وہ جو آپ کے کچی آبادی، پھر آہستہ آہستہ آپ ان کچی آبادی اس کو موو کرو گے. پھر ایک تو گلے نہیں دو گے آپ، جیسے کہ آپ نے یہ کیا بات کر رہے، یہ کہہ رہا ہوں میں یہ تیاری ہے، یہ تیاری ہے، یہ ہے وہ اسٹیپ. یہ تو میں ایک مثال دے رہا ہوں. ایسی ہاؤسنگ اسکیم بن رہی ہے نا، فرض کریں کہ یہ مینڈیٹری ہو جائے، کراچی میں جتنی بھی پرائیویٹ ہاؤسنگ اسکیمز ہیں اس میں مینڈیٹری ہو جائے کہ بھئی اس ایک کوئی فلیٹ بنا رہا ہے تو اپنے پاس کاسٹنگ میں یہ پلان کر لے کہ اس میں سے 20 سے 25% گھر جو ہے وہ لو کاسٹ گھر ہوں گے جو حکومت کو دیے جائیں گے، اور حکومت جو ہے وہ غریبوں میں بانٹے گی. حکومت غریبوں کا ایک سسٹم بنائے گی. تو یہ جو سوشل ریفارم کا سسٹم ہے، یہ جو لندن میں ہے کہ لندن میں یو کے میں ہر یو کے رہنے والے کو وہاں کی کاؤنسل گھر دیتی ہے، جب بھی وہ ویلفیئر کنٹریز کہلاتی ہے نا. بھائی جب یہ آپ کے اوپر ٹیکس کا انبار لگا تو میں نے بیان دیا نا اس والی بات پہ، پریس کانفرنس کی، کہ بھائی یہ ٹیکس تو وہاں دیے جاتے ہیں نا جہاں پر وہاں کی ریاستیں گھر کی ذمہ داری لیتی ہیں، دواؤں کی ذمہ داری لیتی ہے اور تعلیم کی ذمہ داری لیتی ہے، اور آپ کو سستا ٹرانسپورٹ چلا کر دیتی ہے، ڈیسنٹ. یہ 4 کام کرتی ہے ریاست، 4 کام کرتی ہے. شیلٹر گھر دیتی ہے، ایک انسان کی ضرورت ہے، گھر دیتی ہے، تعلیم دیتی ہے بچوں کو، ہسپتال میں دوا دیتی ہے، اور آپ کو اپنے روزگار پہ پہنچنے کے لیے ٹرانسپورٹ، کماؤ گے خود پھر آپ کو اس روزگار کی جگہ پہ پہنچنے کے لیے آپ کو سستا ٹرانسپورٹ دیتی ہے. یہ 4 کام کرتی ہے. اس میں سے ہماری حکومت کیا کر رہی ہے؟ ہمیں تو 4 میں سے کوئی کام نہیں کر رہی ہماری حکومت. عباسی شہید اسپتال میں دوا نہیں ہے، ڈاکٹر نہیں ہے، وہاں پہ کتے بلیاں گھوم رہی ہیں، وہاں پہ عباس سول میں جنا میں نہیں ہے، ہیلتھ فیسلٹیز نہیں دے پا رہی، پیلے کالے لال اسکول میں تعلیم نہیں ہے. ایک غریب کا بچہ، غریب انسان بھی اپنے بچے کو پرائیویٹ اسکول میں بھیج رہا ہے، اور ایک امیر بھی اپنے بچے کو پرائیویٹ اسکول میں بھیج رہا ہے. ایک جو 1.5 لاکھ والے میں بھیج رہا ہے، ایک 1.5 ہزار والے میں بھیج رہا ہے، بھیج دونوں پرائیویٹ میں رہ رہے ہیں، گورنمنٹ اس کو نہیں دے رہی ہے. آپ کے پاس ٹرانسپورٹ نہیں ہے، بسوں کی چھتوں پہ بھی جگہ نہیں ہے چلنے کی، گھر تو آپ کو دے ہی نہیں رہے. تو جہاں آپ نیچر کے اگینسٹ جاؤ گے اور تیاری نہیں کرو گے، جب تک آپ چینج کے اوپر اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہو، تو پھر وہاں پر کیا آباد ہوگا؟ وہاں پر کچی آبادیاں. اسی شہر کی مثال لے لو، 4,500 گوٹ ہیں، 1800 سے زائد کچی آبادیاں ہیں. 55% شہر کچی آبادی پہ ہے. ایک دن میں نہیں ہوا. مزے کی بات ہے کہ اس ہونے کے باوجود بھی ہم آج بھی اس مسئلے کو ابھی تک سمجھ ہی نہیں سکے. میں اور آپ یہ گفتگو کر رہے ہیں، مجھے اور آپ کو یہ گفتگو نہیں کرنی چاہیے. یہ تو ملک کے حکمرانوں کو ملک کو سمجھانا چاہیے. مجھے سمجھانی چاہیے یہ بات، ملک کے حکمرانوں کو، عام آدمی کو سمجھانی چاہیے، اور اس کو یہ امپلیمنٹ کر رہے ہوں. لیکن اگر وہ سمجھدار ہوتے، سمجھا رہے ہوتے تو اس ملک کا یہ حشر نہیں ہوتا. دنیا یہ کام کر کے آگے نکل گئی ہے، اور یہ سب لوگ ہمارے حکمران، ان کے بچے آکسفورڈ اور لندن امریکہ سے پڑھ کر آئے ہیں، یہ ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن کوئی یہ کام نہیں کر رہا. تو ہمیں غریبوں سے پارٹنرشپ کرنی ہے. اس کی میں نے آپ کو ایک مثال آپ کے سامنے رکھی، اور تاریخ نے یہ بتایا ہے، اسٹڈیز نے بتایا ہے کہ ان کے اندر اتنا پوٹینشل ہے کہ یہ اس ملک کی اکانومی کو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. آپ اس کو لیول پلینگ فیلڈ دیں، یہ آپ کو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. تو آپ کی نیشنل گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ، جب یہ سب لوگ افادیت والے ہو جائیں گے، جب سب لوگ کام والے ہو جائیں گے، جب سب لوگ اپنا تھوڑا حصہ ملک میں ڈالیں گے، جہاں بھی آپ کام کرتے ہیں آپ ملک میں حصہ ڈال رہے ہوتے ہیں، جب سب لوگ کام پہ لگیں گے، آپ اس کو، ریاست ان کو استعمال کرے گی، تو سب کی محنت مل کے ملک کی کتنی بڑی محنت ہو جائے گی. GDP کہاں جائے گا؟
ریونیو کہاں جائے گا, اکانومی کہاں جائے گی؟ تو یہ دنیا میں اربن سینٹرز میں ٹرمینالوجی یوز کرتے ہیں کہ صرف ایجوکیشن نہیں, امپلائبل ایجوکیشن دینی ہے, جہاں سے جس ایجوکیشن کے بعد آپ کو نوکری مل سکے, امپلائبل ایجوکیشن دینی ہے. اور اس امپلائبل ایجوکیشن میں دنیا کا آج 65% پورشن ووکیشنل ٹریننگ کا ہے, ووکیشنل ٹریننگ کا ہے. میں نے پچھلے لیکچر میں مثال دی تھی کورنگی میں مین انسٹیٹیوٹ والی, کہ جہاں پر 65 سے زائد کورسز کرائے جا رہے ہیں, لندن کی اس کو ڈگری دیتے ہیں, اسی کورنگی میں نے ان کو جگہ دی تھی 30 سالوں کے لیے. وہاں پر بال کاٹنے والا باربر تیار ہو رہا ہے, وہاں پر موبائل فون مینٹیننس کرنے والا بچہ تیار ہو رہا ہے, وہاں پر اے سی ٹھیک کرنے والا بچہ تیار ہو رہا ہے, وہاں پر گاڑی کا اے سی ٹھیک کرنے والا بندہ تیار ہو رہا ہے, وہاں لفٹوں کی جو لفٹیں ہوتی ہیں, لفٹوں کی مینٹیننس کرنے والا ٹیکنیشین تیار ہو رہا ہے, وہاں پہ بیوٹی پارلر کا کورس کرنے والی لڑکیاں تیار ہو, وہاں پہ کھانا پکانے والے شیف تیار ہو رہے. وہاں پر 65 سے زیادہ دنیا میں ہنر سکھائے جا رہے ہیں. لندن کی اٹیسٹڈ ڈگری ہے وہاں پہ, اور وہاں سے بندہ نکلتا نہیں ہے کہ اس کو 25,000 30,000 کی جاب وہاں رہتے ہوئے ملتی ہے, جو کہ آج ڈاکٹر انجینئرز کو بھی جاب کی گارنٹی نہیں ہے. ڈگریز لے کر ماسٹر MBA کیے ہوئے لوگ ڈگری لے کر پھر رہے ہیں, ماسٹرز کیا ہوا 10,000 15,000 کی نوکری کر رہے ہیں. تو امپلائبل نوکری نہیں ہے, امپلائبل نہیں ہے. تو دنیا نے یہ سیکھا کہ نہیں بھائی, ان کو امپلائبل کرو, ان کو کام سکھاؤ اور کام پر لگاؤ. یہ کام ہو سکتا ہے, یا کہ یہ کیا کسی گوٹ میں ہو سکتا ہے, یہ کسی گوٹوں میں گاؤں دیہاتوں میں, یہ کیا یہ کسی انٹیریئر سندھ کے گوٹ میں جا کے ہو سکتا ہے, کسی خیبر پختونخوا کے گاؤں نہیں ہو سکتا, یہ کام شہر میں ہو سکتا ہے. تو دنیا نے کیا بار دنیا نے اس چینج کو, اس اربنائزیشن کو, یہ جو انفلکس آ رہا تھا, دنیا نے اس کو اپنے لیے فائدے میں کنورٹ کر لیا, کہ جو کام وہ کسی گاؤں گوٹ میں جا کر نہیں کروا سکتے تھے, اب چونکہ لوگوں نے ٹریول کرنا شروع کر دیا, لوگوں نے آنا شروع کر دیا شہروں کی طرف, اب انہوں نے اس آنے والے کو اس سے دوستی کر لی, آنے والے سے دوستی کر لی, اس سے جو ہے پارٹنرشپ کر لی, اور اس سے پارٹنرشپ کر کے اس کے لیے سوچ کے پلان کر کے, جو کہ ریاست کی ذمہ داری ہے, اس کو ملک کا ایک اہم حصہ بنا لیا, اس کو ملک کی ترقی کا ایک اہم ستون بنا لیا, اس کو ملک کی ترقی کا. جب آپ یہ سوچ لے آئیں گے تو امیجن کریں کہ آپ کیا کی سیاست کتنی اعلیٰ ہو جائے گی. یہ جو خدمت والی سیاست ہے, جب آپ یہ سوچ لے آئیں گے, ریاست سوچے یہ کہ بھائی ایک لمحے کے لیے دماغ سے نکال دے خدمت, سمجھے کہ بھائی ہماری مجبوری ہے ورنہ تباہی بربادی ہے, تو اپنی مجبوری کے تحت اس سیدھے راستے پہ آئے اور خدمت ہو رہی ہے. بندہ بھی خوش, اس لیے کہ بار بار بتا رہا ہوں کہ دنیا نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ یہ اربنائزیشن irreversible پروسیس ہے. اب یہ ریورس نہیں ہو سکتا, اب یہ ریورس نہیں ہو سکتا. ایک مثال دے کے سمجھاؤں تمہیں, 1950 میں 1950 میں, یہ ابھی 70 سال پہلے کی بات ہے, 1950 میں دنیا میں ایک میگا سٹی تھا, ایک میگا سٹی. میگا سٹی اس کو کہتے ہیں جس کی آبادی 10 ملین یا اس سے زیادہ ہو, 1 کروڑ کی آبادی والا دنیا میں 1950 میں صرف ایک شہر تھا, اس کا نام تھا اور ہے نیو یارک. امریکہ کا شہر نیو یارک, ایک شہر تھا, ایک شہر. کب سے دنیا بنی ہے, کب سے لوگ سیولائز ہوئے ہیں, لیکن یہ ابھی جسٹ 70 سال پہلے, صرف 70 سال پہلے تک صرف ایک شہر تھا دنیا میں میگا سٹی جس کی آبادی 1 کروڑ تھی, وہ تھا نیو یارک. تمہیں پتا ہے آج اب تک 2018 تک دنیا میں 1 کروڑ کی آبادی اور اس سے زیادہ آبادی والے 17 شہر ہیں, 17. جب سے دنیا بنی ہے اور 1950 تک ایک شہر تھا, اور 1950 سے 2018-19 تک اس وقت دنیا میں 17 شہر ہیں, 17 شہر ہیں. تو آپ ذرا سائز آف اربنائزیشن دیکھو, آپ سائز آف شفٹنگ دیکھو لوگوں کی, اور ذرا تیزی دیکھو, اس کو تیزی دیکھو, لوگ کتنی سپیڈ میں لوگ آ رہے ہیں دنیا میں, کتنی سپیڈ میں. میگا سٹیز ان کو کہتے ہیں جن کی آبادی 1 کروڑ یا اس سے زیادہ ہے. 1950 میں ایک شہر,
2018-19 میں 17 شہر اور 2020 تک 3 شہروں کا اور اضافہ ہونے جا رہا ہے اسٹڈیز کے مطابق، یعنی کہ اگلے سال 20 شہر ہو جائیں گے دنیا میں 1 کروڑ یا اس سے زیادہ. 20 شہر دنیا میں، یعنی کہ 70 سالوں میں 19 شہروں کا اضافہ ہو جائے گا. 70 سالوں میں 19 شہروں کا اضافہ ہو جائے گا. تو اس سے تمہیں تیزی کا پتہ چل رہا ہے، تیزی کا پتہ چل رہا ہے. جب سے دنیا بنی 1950 تک 1 شہر، 1950 سے 2019 تک 17 شہر، 20 تک 2020 شہر ہو جائیں گے. اور آج جو 17 شہر ہیں ان میں سے 14 شہر ایسے ہیں 17 میں سے جو کہ سمندر کے کنارے آباد ہیں. تم ان میں ایک شامل ہو. 14 ساتھیوں، بہت امپورٹنٹ بات ہے یہ. 17 میں سے 14 شہر ایسے ہیں جو سمندر کے کنارے آباد ہیں، کوسٹل سٹیز ہیں. وہ کیا پتا چل رہا ہے کہ انسان جب کہیں کسی جگہ پہ مائیگریٹ کرنے کا سوچتا ہے تو اس جگہ پہ جانا چاہتا ہے جہاں پر اس کو روزگار ہو، اس کی لائف اچھی ہو، اس کو ترقی ملے، اس کو دوا ملے، اس کے بچوں کو تعلیم ملے، اس کو سب سے پہلے اس کی اکانومی. اور یہ اس فیگر سے پتہ چل رہی ہے بات کہ دنیا کے جتنے بھی کوسٹل شہر ہیں، جتنے بھی بحری بندرگاہ والے شہر ہیں، جو سمندر جس کے ساتھ لگتا ہے، وہاں پر ترقی کی رفتار زیادہ ہوتی ہے، جبھی لوگ وہاں پر زیادہ جاتے ہیں. تو تمہاری جان نہیں چھوٹ رہی. سمندر تمہارے ساتھ لگا ہوا ہے، تمہاری جان نہیں چھوٹ رہی. تم کراچی کے رہنے والے ہو، سمندر تمہارے ساتھ لگا ہوا ہے. تم 68% ریونیو مل کر کما کر دیتے ہو. تمہارے عبداللہ شاہ غازی کے مزار پہ بھی کوئی بھوکا نہیں سوتا. وہاں کی بریانی میں اور انڈیا سندھ کے کسی بازار کی بریانی میں بھی زمین آسمان کا فرق ہے. بوٹیوں میں، یہ میں پریکٹیکل بتا رہا ہوں تمہیں. وہاں ہو سکتا ہے کہ 2 دن کے بعد ٹائم لگتا ہوگا کسی امیر آدمی کو جا کر وہاں پر کھانا کھلانے میں. یہاں تو لائن لگی ہوئی ہے. آج بھی نامصائب حالات میں بھی تمہیں میں شہر کی ڈائنامکس بتا رہا ہوں. تو تمہاری جان نہیں چھوٹ رہی. تو 17 میں سے 14 شہر کوسٹل سٹیز ہیں، جو بندرگاہوں میں آباد ہیں. اس میں سے تو لوگوں کا مائنڈ سیٹ پتہ چل رہا ہے کہ کہاں مائیگریٹ کر رہے ہیں، وہ کہاں جا رہے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں. اور ان 17 میں سے 11 شہر ایشیا میں ہیں. یہاں بھی تمہاری جان نہیں چھوٹی، تم ایشیا میں ہو. دیٹ مینس کہ ایشیا چونکہ غریب رہا ہے تو جہاں جہاں غربت ہے وہاں مائیگریشن زیادہ ہے. گوٹوں سے زیادہ، گاؤں سے شہروں میں جانے کی سپیڈ زیادہ ہے. جہاں جہاں غربت زیادہ ہے. ایشیا چونکہ غریب تھا، غریب ہے، ابھی بھی غریب ہے، تو ایشیا میں 17 میں سے 14 اور 14 میں سے 11 شہر جو ہیں وہ ایشیا میں آباد ہیں. اور یہ 3 نئے جا رہے ہیں اگلے 2020 میں. 3 اور 1 کروڑ کے شہر بننے، یہ بھی ایشیا میں ہیں. تو ایشیا میں یہ مطلب دونوں صورتوں میں، پورٹ سٹی ہونے کے حوالے سے بھی اور ایشیا میں ہونے کے حوالے سے بھی تمہاری جان نہیں چھوٹ رہی. اور تمہاری جان تیسرے حوالے سے جو کہ میں یہاں میں تمہیں ایک تیسری جو بات بتا رہا ہوں، تمہارے شہر میں بھی کیپیسٹی ہے. یہاں سے لے کر تم جو ہے وہ جہاں سے تمہارا شہر ختم ہوتا ہے، جام شور تک تمہارا شہر چلتا ہے. یہاں سے شروع کرو تو گھگر پاٹک تک، ٹھیک ہے، ادھر سے شروع کرو تو اس طرف سپر ہائی وے پہ جام شور تک، اور ادھر سے جاؤ تو RCD ہائی وے تک. ٹھیک ہے. تو تمہارے پاس صرف ایک گڈاف ٹاؤن میں اتنی جگہ ہے. ایک گڈاف ٹاؤن، 18 ٹاؤن ہے آپ کے پاس. 18 ٹاؤن، 18 میں سے گڈاف ٹاؤن اتنا بڑا ہے اور 90% خالی ہے. گڈاف ٹاؤن اتنا بڑا ہے کہ اس میں موجودہ کراچی کے 3 کراچی آباد ہوں. ایک گڈاف ٹاؤن اتنا بڑا ہے کہ موجودہ کراچی کے 3 کراچی آباد ہوں. یہ کوئی سیاستدان تم سے نہیں کہہ رہا، یہ وہ آدمی کہہ رہا ہے جس نے 5 سال اس شہر کے چپے چپے کو اللہ تعالیٰ نے اس کو دکھوایا ہے. نہیں، میں تمہیں اس لیے سمجھا، میں اس کو اپنی سیاست کی بلوغت کے حوالے سے نہیں کہہ رہا. میں اس کو اپنی میئرشپ کی انفارمیشن، میں اگر میئر نہیں بنتا تو میرے پاس شاید یہ نالج نہیں ہوتی. ہمارے کمرے میں آپ آؤ گے سینٹرل کیبنٹ والے تو آپ کو ایک نقشہ نظر آئے گا لگا ہوا، وہ کراچی کا نقشہ ہے. کبھی انٹر ہو تو وہاں پر اس میں گڈاف ٹاؤن کا نقشہ دیکھ، اس میں 18 ٹاؤنوں کے نام لکھے ہیں. اس نقشے میں دیکھنا گڈاف ٹاؤن کتنا بڑا ہے، اور سارے 15 ٹاؤن ملا کر اتنے سے بنتے ہیں، اور ایک گڈاف ٹاؤن اتنا بڑا ہے نقشے میں. اور اس کے رائٹ ہینڈ پہ بن قاسم ہے اور اس کے لیفٹ ہینڈ پہ کیماڑی ٹاؤن ہے. کیماڑی ٹاؤن میں 2 کراچی آباد ہو آج جیسے، خالی پڑا ہوا ہے.
بن قاسم ٹاؤن میں 2 کراچی ہے، پورا یہ نیشنل ہائی وے والا لانڈی سے آگے، یہ 2 کراچی آباد ہو، خالی پڑا ہوا ہے. تو تمہارے پاس لوگوں کی آنے کی جگہ، تمہارے پاس ابھی وہاں کیوں نہیں، وہاں بھی آبادیاں ہو رہی ہیں، وہاں بھی کچی آبادیاں بن رہی ہیں، وہاں بھی جو ہے وہ گوٹ بن رہے ہیں، اس لیے کہ آپ کی حکومتوں نے اس کی تیاری نہیں کی ہے. آپ کے اوپر آنا نہیں رکیں گے، لوگ آنا نہیں رکیں گے. تو ساتھیوں اگر یہاں تک میرے ساتھ ہو تو اب اس کو آگے بڑھتے ہیں اور اس کو آگے بڑھ کر یہ بتاتے ہیں کہ اب اس کو اگر آپ آج کے اس دور سے ابھی جو ہمارے یہاں مسئلہ چل رہا ہے وہ اگر اس مسئلے پہ آ جائیں تو 2 مسئلے چل رہے ہیں ملک میں. ایک ہے آپ کی اکانومک پرابلم، یہ ہے نا آپ کی معیشت کی پرابلم چل رہی ہے ملک، آپ سنتے رہتے ہو معیشت. تو ہم نے یہ کل پہلے کی گفتگو میں اور آج کی گفتگو میں یہ ہم نے کنکلوڈ کر لیا مثالوں سے. میں اس کے اوپر کئی راتوں تک کھڑا ہو کر بول سکتا ہوں یہاں پر، اور کہیں پہ بھی کھڑے ہو کر بول سکتا ہوں، اور کوئی چیلنج کرے اس کے چیلنج کو سامنا کرنے کے لیے تیار ہوں کہ اکانومک گروتھ صحیح ڈائریکشن میں ہو نہیں سکتی جب تک ہم اربنائزیشن کو ایکسپٹ نہیں کریں اور اس کے لیے پلان نہیں کریں. یہاں تک ایگری کرتے ہیں آپ میرے ساتھ؟ جب تک آپ دنیا کی مثالیں دے دی میں نے آپ کو، دنیا میں کہیں نہیں ہوا جب تک 70% پاکستان اربنائز نہیں ہوگا آپ اکانومک ترقی کر ہی نہیں سکتے. دنیا نے یہ ریسرچ کر کے تجربے کر کے دیکھ لیے کہ ایگریکلچر میں انویسٹمنٹ ان کو اکانومک ٹائگر نہیں بنا پا رہی. ایگریکلچر میں انویسٹمنٹ الون ان کو اکانومک پوائنٹ آف ویو سے ان کو بڑا نہیں کر. جب دنیا نے ایگریکلچر کے ساتھ ساتھ ہیوی انویسٹمنٹ انڈسٹریلائزیشن میں کرنا شروع کی اور اپنے ہیومن ریسورسز میں کرنا شروع کی، وہاں سے دنیا ترقی کر. جس نے اس گر کو سمجھ لیا، سیکھ لیا، وہ ہم سے آگے نکل گیا، اس کی اکانومی چینج. اور یہ انڈسٹریلائزیشن گاؤں میں نہیں ہو سکتی. تو یہ جو البن انفلکس آ رہا ہے دنیا نے اس کے لیے انڈسٹریل زون بنائے. تو ایک ٹرمینالوجی یوز ہوتی ہے فرام لوکل ٹو گلوبل. ایک ٹرمینالوجی یوز ہوتی ہے دنیا میں، کہتے ہیں فرام لوکل ٹو گلوبل. فرام لوکل ٹو گلوبل. اب اس کی تعریف کی ڈیٹیل کیا ہے، کیا بات ہے یہ فرام لوکل ٹو گلوبل؟ فرام لوکل سے دنیا کی طرف. وہ یہ ہے کہ دنیا میں آج کی جدید دنیا میں اب ملکوں کا اثر و رسوخ کم ہو گیا. ملکوں کا ایک سینٹرلائز وے آف مینجمنٹ. فرض کہ ہمارے ملکوں سے مراد اسلام آباد کا اثر و رسوخ، دنیا کے جتنے اسلام آباد ہیں ان سب کا اثر و رسوخ کم ہو گیا. انہوں نے اپنی مرضی سے پلان کر کے اپنے شہروں کو لبرلائز کر دیا، آزادی دے دی. کس چیز کی آزادی دے دی؟ انہوں نے اس کو اسپیشل اسٹیٹس دے دیا کہ اس شہر کی جو لوکل قیادت ہے اس کو شہر کی پلاننگ کرنے کا اختیار ہے، اپنی زمینوں کو ایلوکیٹ کرنے کا اختیار ہے، اور اس زمین کے اوپر ہر ڈسٹرکٹ کے اندر اکانومک ڈیولپمنٹ زون، ای ڈی زیز کہتے ہیں، EDZ اکانومک ڈیولپمنٹ زونز بنانے کے اختیارات ہیں. اور وہاں جو بھی پروڈکٹ وہ بنا رہے ہیں اس لوکل گورنمنٹ کو اختیار ہے کہ وہ دنیا کی کسی بھی ملک سے پرائیویٹ سیکٹر کے تھرو جو ہے وہ ڈیل کریں. اس میں کسی وفاقی وزیر تجارت کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہمارے ٹوپیاں ٹائم ہے سر، وہ وفاقی وزیر تجارت کیا کاٹنا اس نے بھائی؟ وفاقی وزیر تجارت کیا کرے گا؟ وفاقی وزیر تجارت وہ کیا کرے گا؟ وہ وفاقی وزیر انڈسٹریز کیا کرے گا بھائی؟ وہ اس کو ککھ نہیں پتا کہ جو نوری آباد میں کیا ہے. وفاقی وزیر صنعت و تجارت، صنعت و پیداوار، اس کو کیا پتا نوری آباد کہاں ہے؟ اس کو اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے آدمی کو کیا پتا کہ یہ حفیظ بھائی کی انڈسٹری ہے وہاں پہ ہب میں؟ اس کو کیا پتا وفاقی وزیر صنعت و تجارت کو کہ ہب کے مسائل کیا ہیں؟ یار
سائٹ کا کیا پتا, کورنگی کا کیا پتا, لانڈی کا کیا پتا, نیو کراچی انڈسٹریل زون کا کیا پتا, فیڈرل وی انڈسٹریل زون کا کیا پتا, یہ جو اسمال انڈسٹری, اس کو کیا پتا وفاقی وزیر تجارت کو کہ پاک کالونی کے اندر جو ہے وہ ماربل کی ایکسپورٹ ہوتی ہے؟ کیا پتا اس کو؟ پاک کالونی کے گھروں میں کروڑوں روپے کا کام ہوتا ہے گھروں میں. اس کو کیا پتا کہ اورنگی میں دنیا کی ایکسپورٹ ہوتی ہے, بنارسی کے کام کی ایکسپورٹ اورنگی کے چھوٹے چھوٹے گھروں سے ہو رہی ہے؟ اس کو کیا پتا؟ تو دنیا نے یہ جو قوم لوئل ہوتی ہے, جس کو پیسے نہیں بنانے ہوتے, جن دنیا کے رہنماؤں کو, لیڈروں کو, انہوں نے اپنے شہروں کو اپنے ملک کی خاطر, اپنی نسلوں کی خاطر, اپنی قوم کی خاطر ان کو آزادی دی ہے. آزادی کو خدا نخواستہ ملک سے الگ ہونے کی نہیں, آزادی پلاننگ کرنے کی آزادی, انڈسٹریلائزیشن کرنے کی آزادی, زمین ایلوکیشن کی آزادی, اور اس کے بعد اس کو تجارت کرنے کی آزادی ہے. تو اس ٹرم کو لوگوں دنیا نے ایک لائن بتائی, کہا لوکل ٹو گلوبل. لوکل, آپ کی لوکل کراچی فرض کر ہو گیا, اور کراچی کے بعد اب کسی وفاقی صوبائی وزیر کی ضرورت نہیں ہے. اب کراچی ڈائریکٹ دنیا کی اکانومیز کے ساتھ ڈیل کر رہا ہے. تو دنیا میں اب شہر ڈیل کرتے ہیں, ملک ڈیل نہیں کرتا. یہ پوائنٹ ہے. دنیا سے, دنیا میں جو انٹریکشن ہے وہ شہر ڈیل کر رہا ہے دنیا سے, ملکوں, دنیا کے ملکوں سے. ملک نہیں کر رہا. ملک فوج چلاتا ہے, ملک پالیسیز دیتا ہے, اکانومک پالیسیز دیتی ہے وفاق فوج چلاتی ہے, کرنسی ڈیل کرتی ہے, فورن افیئر. افغانستان میں کیا ہونا ہے شہر والے کا کام نہیں ہونا چاہیے. انڈیا سے کیا بات ہونی ہے شہر والے کا کام نہیں ہونا چاہیے. ایران سے تعلقات کیسے ہونے چاہیے شہر والے کا کام نہیں ہونا چاہیے, بالکل نہیں ہونا چاہیے. امریکہ کے ڈونلڈ ٹرمپ کو کیا بولنا ہے شہر کے والے کا کام نہیں ہونا چاہیے. لیکن بھائی گٹر لائنیں کیسے صاف ہونی ہے وزیر اعظم کا کام نہیں ہونا چاہیے. کچرا کیسے اٹھنا ہے وزیر اعلیٰ کا کام نہیں ہونا چاہیے. جب افغانستان میں کیا ہونا ہے شہر والے کا کام نہیں ہونا چاہیے, تو پھر گٹر لائنوں میں کیوں گھس رہے ہو بھائی تم ہیں؟ پھر گٹر لائنوں میں کیوں گھس رہے ہو؟ پھر ہم بھی بولیں گے امریکہ کے. تو یہ آج میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں, سمجھانا چاہ رہا ہوں, دیکھو یہ جو تمہارے ارد گرد کا ماحول ہے یہ خود بخود نہیں ہو رہا. تم کو بارش ہو گئی, 46 لوگ مر گئے, پانی جمع ہو گیا, کراچی تباہ, کچرا نہیں اٹھ رہا, بجلی نہیں آ رہی. نہیں ساتھیو, اگر تم میری اس ساری باتوں کو ذرا سا بھی سمجھ رہے ہو تو تمہیں ساری تباہی بربادی کی ریزننگ سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی ہے. یہ ایک دن میں نہیں ہوا ہے, یہ ایک دن میں نہیں ہوا ہے. ہمارا راستہ ہی غلط ہے, ہمارا راستہ ہی غلط ہے. اگین, چونکہ بھائی اگین آپ جو ہے وہ سور کا گوشت ڈالو گے قیمے کی مشین میں, بکرے کا قیمہ نہیں نکلے گا. آگے سے سور کا قیمہ نکلے گا. ایسا ہی ہے نا. یہ جو آج ہمارے حالات ہیں, تباہی بربادی, اس تباہی بربادی کا بیج بویا ہے نا یار ہم نے. جب یہ تباہی بربادی ہو رہی ہے نا, ہم کہہ رہے ہیں تباہی ہو رہی, نہیں ایسے نہیں ہو رہی. میں صرف یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں. اور ابھی مسئلہ کیا ہے, میری پریشانی کیا ہے ساتھیوں, جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں, جو تم نے سمجھانا ہے, جو تم نے سمجھنا اور سمجھانا ہے. ابھی کیا مسئلہ ہے؟ اچھا بھائی تباہی بربادی ہو گئی, کیا اب عقل آ گئی ہے؟ یہ ہے مسئلہ سارا, یہ ہے سارا مسئلہ. بھائی اب عقل آ گئی ہے؟ کوئی بھی اصل مسائل کی طرف آ رہا ہے؟ نہیں آ رہا. یہ ہے مسئلہ سارا. دیٹ مینس کیا ہے, نہیں آ رہے اصل مسائل کی طرف, اصل جڑ کی طرف نہیں آ رہے. تو کیا کہ میرا آج تباہ ہو گیا, تمہارا آج تباہ ہو گیا. اب یہ میرا چھوٹا بچہ ہے 10 سال کا, اس کا کل بھی تباہ ہونے جا رہا ہے. جو تمہارے چھوٹے بچے ہیں 10 سال کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, ان کا مستقبل بھی تباہ ہونے جا رہا ہے. یہ ڈراؤنا خواب ہے, اس سے نیند نہیں آتی. یہ پریشانی ہے. تم لوگ میرے ساتھ ہو نہیں ہو؟ یہ پریشانی ہے. یہ جو میں غصہ کرتا ہوں, یہ جو میں چیختا ہوں, یہ میں لڑائی کرتا ہوں, تمہیں میں کیسے سمجھاؤں؟ تمہیں میں کیسے سمجھاؤں؟ تمہیں میں کس طرح بتاؤں؟ اپنی فیلنگ کس طرح بتاؤں؟ گڑھے میں جا رہے ہیں, مجھے پھینک دیا گڑھے میں, میرے بچوں کو بھی گڑھے میں پھینکنے جا رہے ہیں.
اور میں نے تو کچھ کر کے پھر بھی زندگی گزار دی, تم نے یہ نسلوں نے زندگی گزار دی. یہ میرا بچہ جو آج 10 سال کا, میری قوم کا, میری نسلوں کا بچہ 10 سال کا ہے, یہ تو ہم تک پہنچ ہی نہیں پائے گا, ہماری عمروں تک ہم تک پہنچ ہی نہیں پائے گا. اس کے اوپر جو ظلم ہونے جا رہا ہے, اس لیے کہ تم آج یہ ہمارے جو لوگ آج اتنی تباہی بربادی کے بعد بھی, چلو بھائی یہاں سر جو کر بیٹھ کر تباہی بربادی کے بعد کیا ہو رہے بھائی, اتنی تباہی بربادی کے بعد کیا ہوا؟ اچھا بھائی ٹی وی پہ اس لیے میٹر چل رہا ہے بہت زیادہ. اچھا بھائی وفاقی وزیر صاحب سپر مین بن کر کود گئے. کچرے کا مسئلہ ہے, کچرے پہ ہر وقت ہیڈ لائن چل رہی ہے, اور ایک کچرے کے ساتھ میں بھی شامل ہو جاتا ہوں. تصویر آئی ہے ہماری, بولے میں اٹھاؤں گا کچرا. تمہارے اچھے نہیں اٹھا سکتے یار, نہیں اٹھا سکتے, تمہارا کام ہی نہیں ہے. اٹھا سکتے ہوتے تو پروونشل گورنمنٹ والے, سٹی گورنمنٹ والے اٹھا لیتے, نظام نہیں ہے. تو کیا ہو گیا ابھی یہ ہے وہ پریشان کرتی ہے مجھے بات کہ آج بھی اس تباہی بربادی کے بعد بھی چلو بھائی سر جو اٹھاؤ یار, کہاں ہم نے غلطی کر لی. یہ جو میں آپ کو, دنیا میں کیا ہوا, ہم کیا کر رہے ہیں آج جو بھائی ٹھیک کرتے ہیں, چلو بھائی تباہی بربادی اب یہ ٹھیک کرتے ہیں. وزیر اعظم آ گئے, وزیر اعظم تھنک ٹینک بیٹھ گیا, اکنامک ڈیولپمنٹ کے بورڈ کے لوگ بیٹھ گئے, اور بزنس یہ بیٹھ کر 15 دن 20 دن 25 دنوں میں ایک جو ہے وہ روڈ میپ بناتے, ایک جو ہے وہ اپنا آگے کا مستقبل بناتے. کہتے ہیں یہ دنیا نے یہ کیا, وہاں انڈیا کی یہ مثال ہے, چائنا کی یہ مثال ہے, یورپینس کی یہ مثال ہے. ہاں ہمیں یہ چیز گراؤنڈ ریئلٹیز میں ہمیں یہ چیز سوٹ کرتی ہے, یہ ہمیں نقصان دیتی ہے, ہم اسے لیں گے, اچھی چیزوں کو لیں گے, برائیوں کو ختم کریں گے. ایک روڈ میپ تیار ہوتا کھلے دل کے ساتھ, جو دنیا کام کر رہی, جو میں آپ سے بتا رہا ہوں, یہ ساری چیزیں امپلیمنٹ کرتے, میرا آج بھی ٹھیک ہو جاتا, میرا مستقبل بھی ٹھیک ہو جاتا. نہیں کر رہے. کیا کر رہے ہیں کہ وہ خود سے ان کو کیا سمجھ میں آئی بات, انہیں پولیٹیکل ایڈوانٹیج ہو جائے گا, پولیٹیکل فائدہ ہوگا, آ جاؤ گے خود سے کود جاؤ. ایف ڈبلو او کو لا کر کچرے کی نالے کی صفائی ہو رہی ہے. پہلے ایک ہفتے کی بات کی, یہ مطلب کلاسک ایگزامپل بتا رہا ہوں. وہ چاہتے تو اسے ٹھیک کر سکتے تھے, انہوں نے کہا کہ یہ ہے وہ کلاسک ایگزامپل, یہ وہ چیز ہے جو مجھے پریشان کرتی ہے کہ بھئی آج بھی نہیں سمجھ رہے, میرا آنے والا کل بھی تابناک ہے, ڈارک ہے, بلیک ہے. میں تو مرا میرے بچے بھی مرنے جا رہے ہیں خدا نخواستہ. تو ساتھیوں اس لیے میں لڑائی کرتا ہوں, اس لیے میری آواز تلخ ہوتی ہے, اس لیے میرا لہجہ تلخ ہوتا ہے, اس لیے میری بات جو ہے وہ تلخ ہوتی ہے کہ مجھے کسی اپنی ذات نہیں, مجھے سامنے موت, تباہی, بربادی. تم آج کے مرنے کو دیکھ رہا ہو, میں آگے کے مرنے کو دیکھ رہا ہوں, میں نسلوں کو مرتا ہوا دیکھ رہا ہوں, اور ہمیں کوئی اس کی فکر, اس کی وہ نہیں ہے. تو اگر میری ان تمام پیچھے کی چیزوں کو, باتوں کو, اگر پوائنٹ کو لو گے تو تمہیں یہ ساری تباہی بربادی کی ریزن تمہیں ساری سمجھ میں آ جائے گی. ہاں ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے, جن لوگوں کا ایم کیو ایم سے تعلق ہے, ہم یہ سنتے آئے, یہ والی بات بہت زیادہ ہماری گٹھیوں میں ہمیں بتائی گئی, ہماری ڈالی گئی یہ بات کہ ملک میں جاگیردارانہ اور وڈیرانہ نظام ہے, سردارانہ نظام ہے. سنیے نا یہ بات, ملک میں سردارانہ, جاگیردارانہ, وڈیرانہ نظام ہے. اور صحیح بات تھی اس وقت, آج بھی ہے کسی حد تک. تو کیا ہوتا ہے بھائی ہمارے ملک کی سیاست میں اور چیزوں میں کہ بھائی ایک وڈیرا, ایک جاگیردار, وہ اپنے ملک, اپنے جگہ کا, اپنی کانسٹیٹوئنسی کے لوگوں کا مالک ہے. وہ جس کو بولتا ہے, جہاں وہ جس پارٹی میں چلا جاتا ہے وہ پارٹی وہاں سے جیتتی ہے. بیسیکلی وہ جیت رہا ہوتا ہے, وہ کبھی ایک پارٹی میں ہوتا ہے, کبھی دوسری پارٹی میں ہوتا ہے. اس کی مرضی کے بغیر وہاں کے اس کے ہاری کسان مزدور جا نہیں سکتے. پولیس اس کے کنٹرول میں, اگر کوئی نہیں مانے گا بات تو وہ اس کے گھر والے اغوا ہو جائیں گے, وہ اس کے اوپر ایف آئی آر کٹ جائیں گی, وہ جیل چلا جائے گا, اس کا کھانا بند ہو جائے گا, ساری تباہی بربادی ہو جائے گی. پولیس اس کے اوپر, اس کو پولیس اس کے کنٹرول میں. یہ ہے نا نظام ہمارے یہاں, صحیح بات ہے یہ جو ہم سنتے ہیں. اب کیا ہو رہا ہے, تو جب آج سے 20 سال پہلے, 25 سال پہلے ملک میں 80% آبادی, اور یہ کہاں ہو رہا ہے, یہ جاگیردارانہ, سردارانہ, وڈیرانہ نظام کہاں پر ہے؟ یہ کوئٹہ میں نہیں ہے, یہ لاہور میں نہیں ہے, یہ کراچی میں نہیں ہے, حیدرآباد میں نہیں ہے, یہ میرپور خاص میں نہیں ہے, یہ اسلام آباد میں نہیں ہے, یہ پنڈی میں نہیں ہے, یہ ساہیوال میں نہیں ہے, پشاور میں نہیں ہے. یہ سب کچھ جو جاگیردارانہ اور یہ سب جاگیردارانہ وڈیرانہ نظام آپ کو 80% جو ہمارے گاؤں, گوٹ, دیہات, جو کہ رورل ایریاز تھے, یہ جاگیردار, وڈیرا کوئی وہیں کا ہے, سردار کوئی وہیں کا ہے, جاگیردار کوئی وہیں کا ہے. تو یہ نظام وہاں ہے. تو شہر میں جو رہ رہا ہے وہ ان کی گرفت سے باہر ہے.
بھلے وہ وہیں کا آدمی آ کر شہر میں رہ رہا ہے، لیکن شہر میں وہ جاگیردار جو اس جگہ کا ہے وہ اگر شہر میں آ کر اس پہ بدماشی نہیں کر سکتا. ہاں سنو شہر میں آ کے نہیں کر. تو کیا ہو رہا ہے کہ پہلے 80% لوگ رہ رہے تھے، آج جو ہے آج 40%، 50% لوگ گاؤں گوٹوں میں ہیں، 50% شہروں میں آ گئے. تو 50% لوگ اس جاگیردارانہ وڈیرانہ نظام سے باہر آ گئے، سردارانہ نظام سے باہر آ گئے. اب ان کے اوپر وہ بھینس چوری کے الزام کی FIR نہیں کٹوا سکتا. اب ان کے اوپر وہ کوئی بھی مقدمہ، یہاں پر پولیس اس طرح سے کام نہیں کرے گی. یہاں پر میڈیا ہے، گاؤں میں نہیں جاتا میڈیا، لیکن کسی شہر میں کوئی چیز ہو تو کوئی فوراً چینل والے کو فون کر کے بلاتے نہیں بلاتے اپنی آواز. تو اس پر سیاستدان، یہ جاگیردار، یہ اگر کوئی شہر میں غلط کام کرتا ہے تو چیزیں ایکسپوز ہو جاتی ہیں فوراً. تو کیا ہے یہ سب؟ یہ جو پروسیس ہے یہ اربنائزیشن کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے؟ ایون کہ تمہارے ملک میں بھی تمہارے لوگ جاگیردار وڈیرے سرمایہ دار کی چنگل سے آہستہ آہستہ نکلتے چلے جا رہے ہیں. میں نے اور تم نے جس پارٹی میں کام کیا ہم تو انہیں نہیں نکال پائے. ہم تو اسی نعرے کے تحت ملک کو جاگیردارانہ وڈیرانہ سرمایہ دارانہ نظام سے ہمیں آزاد کرنا تھا نا. ہم کیا آزاد کرتے؟ ہم خود جاگیردار بن گئے، ہم خود وڈیرے بن گئے، ہم شہروں کو سرمایہ دار بن گئے. ایسا ہی ہے نا بھائی ایسا ہی ہے نا. میں نام نہیں لینا چاہتا، لیکن یہ جو آپ کے جو ماشاءاللہ سے کرتا دھرتا رہے ہیں ہمارے سارے، وہ شہر کے وڈیرے بن گئے نا. وہ شہر کے وہ تو گاؤں گوٹ کا برے سے برا وڈیرا وہ ظلم نہیں کر سکتا جو کر سکتا تھا جو ہم نے، جو شہر کے وڈیرے نے کیا ہے، جو شہر کے وڈیرے نے کیا، جو شہر کے سرمایہ دار نے کیا. اللہ اور آج بھی کر رہا ہے، آج تک اس کی باقیات کر رہی ہیں، اس کی باقیات کر رہی ہیں. لیکن اگر یہ سسٹم نہیں ہے وہ، اور اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذریعہ بنایا یہ اس شہر کے جاگیردارانہ سرمایہ دارانہ نظام کو تو ہم نے تہس نہس کر دیا ہے، تباہ برباد کر دیا 3 سالوں میں. یہ تو ہو گیا ہے سارا. اب جو پوائنٹ ہے وہ یہ کہ ملک میں ایک سائلنٹ، اس اربنائزیشن کی وجہ سے لوگوں کا گاؤں گوٹوں سے نکل کر شہروں کی طرف آنے کی وجہ سے ایک سائلنٹ ریولوشن آ رہا ہے، ایک سائلنٹ انقلاب آ رہا ہے، ایک خاموش انقلاب آ رہا ہے، خاموش انقلاب آ رہا ہے ہر جگہ. جو لوگ ان گوٹوں سے نکل کر، گاؤں سے نکل کر شہروں میں آ رہے ہیں، وہ اس جاگیردارانہ وڈیرانہ سرمایہ دار نظام کے تسلط سے باہر ہوتے چلے جا رہے ہیں. ان تک تمہیں ریچ آؤٹ کرنا. بھئی آج ہم شہروں میں جاتے ہیں نا، آج PSP شہروں میں جاتی ہے، نواب شاہ جاتی ہے، سکھر جاتی ہے، میرپور خاص جاتی ہے، ہم کوئٹہ جاتے ہیں، لیکن ہم ابھی رورل ایریاز میں نہیں گھس سکیں کیونکہ وہاں کا کوئی وڈیرا ہے. یا تو جا کر اس کی پہلے چائے پیو، وہ اپنے لوگوں کو بلائے گا تو لوگ آئیں گے. ورنہ اگر ہم وہاں پہ ڈائریکٹ چلے گئے، ایسا نہیں کہ ہم جا سکتے ہیں ڈائریکٹ، لیکن ان لوگوں کو، مجھے پتا ہے کہ میرے آنے کے بعد ان لوگوں کی FIR کٹے گی جو میرے پاس میری بات سنیں گے، تو میں ابھی ان کو بچانے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، تو میں ان کو امتحان میں نہیں ڈالتا، میں ان کی زندگی میں پرابلم نہیں کرتا. میں ابھی اسی لیے نہیں، ایسا نہیں کہ اس جاگیردار سے ڈرتے ہیں، نہیں، ایسا چکر ہمارے ساتھ نہیں ہے. میں ان لوگوں کو ابھی نہیں بچا سکتا جو میری بات بیچارے بات سنیں گے. میرے آنے کے بعد ان کے گھروں کو پولیس کودے گی، ان کے مسائل ہوں گے، اس لیے میں ابھی. لیکن شہر میں نہیں کر سکتا وہ جاگیردار وغیرہ. تو ہم شہروں میں جا رہے ہیں. آج کوئٹہ میں ہمارا سیٹ اپ ہے، یہی کوئٹہ جو ہے وہ کسی انٹیریئر بلوچستان کا حصہ ہوتا جہاں پر بگٹیوں کی، مینگلوں کی، سرداروں کی حکومت ہوتی، تو میں جا سکتا ہوں وہاں پہ، یا وہاں پہ لوگ میں کر سکتا ہوں. نہیں، آج کوئٹہ میں 3,500 بلوچ، 3,500 بلوچ پختون صرف ہمارے کارکنان ہیں جو ہمیں صرف ایئرپورٹ میں لینے آتے ہیں. تو یہ شہر کی، یہ کس کی وجہ سے ہوا یہ چیز، یہ ریولوشن آیا. یہ ریولوشن کی آزادی ان کو ملی ہے اپنی سوچ پر عمل کرنے کی، یہ اربنائزیشن کی وجہ سے، کیونکہ وہ شہروں میں رہ رہے، شہروں کو. تو تمہارے ملک میں اس اربنائزیشن کی وجہ سے ایک سائلنٹ ریولوشن آ رہا ہے ساتھیوں. تو تم جو یہ پاک سرزمین پارٹی کا کام کر رہے ہو، تم یہ سوچو، تمہیں بھی آگے سوچو اگر، تو تمہارے پاس 80% ملک اوپن نو گو ایریا سے گو ایریا بننے والا ہے، جہاں پر تم اپنا سچ کا پیغام لے کر جاؤ گے تو کوئی تمہیں تھریٹ نہیں ہوگی. اور ایک ٹائم تو ایسا آئے گا نا کہ شہروں کی گنتی صحیح طریقے سے سینسس ہوگا. ایک ٹائم تو ایسا آئے گا نا.
ہمیشہ تو یہ ڈرامہ نہیں چل سکتا جو 2018-19 میں ہوا ہے. ایک ٹائم تو ایسا آئے گا نا کہ کوئی اس کو ہمارے شہروں کو صحیح گنے گا. ایسا نہیں کہ 2.5 کروڑ کو 1.5 کروڑ گنے. ایک ٹائم تو, اور پھر جب 2.5 کروڑ گنے گا تو اس حساب سے سیٹیں دے گا. تو اس ملک کی بیشتر پارلیمنٹ میں سیٹیں اربن سینٹر پہ محیط ہونے جا رہی ہیں اگلے 5 سے 10 سالوں میں. یہ ہے پوائنٹ, یہ پوائنٹ ہے, یہ پوائنٹ ہے. یہ تمہارے میری جو کہ ہم پولیٹیکل کارکن ہیں, یہ ہمیں اگر یہ والی بات پتا ہے تو ہمیں اپنی اسٹرگل کو اسی حساب سے ڈھالنا ہے کہ ہمیں تمام بڑے شہروں میں پہلے اپنی پینیٹریشن کرنی ہے. وہاں کم سے کم تمہاری کوئی ایف آئی آر نہیں کٹوا, جس کے پاس تم جاؤ گے وہاں پر تمہاری کوئی ایف آئی آر نہیں کٹوائے گا تمہیں. وہاں پر ہمارے پاس کچھ نہ کچھ پروٹیکشن ہے اور لوگ نکل کر آتے چلے جا رہے ہیں. تو تمہارا یہ اسکوپ جو کبھی کسی زمانے میں کہتے تھے یار نہیں ملک تو جاگیرداروں کے وڈیروں کے چنگل میں ہے, اب یہاں پر کیسے اپنی بات لے کر جائیں گے. یہ ملک آہستہ آہستہ, تم نہیں کر رہے, حالات گلوبل انوائرمنٹ کر رہی ہے. گلوبل انوائرمنٹ کے تحت یہ ہو رہا ہے. گلوبل انوائرمنٹ کے تحت یہ ہو رہا ہے کہ ملک سے لوگ نکل کر ان جاگیردار وڈیروں کے چنگل سے باہر نکل کر آ رہے ہیں, مسلسل تیزی سے آ رہے ہیں. دنیا میں 2.5 کروڑ لوگ ہر سال جو ہے وہ کچی آبادیوں میں, تم ان کے لیے جگہ نہیں بنا رہے ہو تو کچی آبادیوں میں جا کر آباد ہو رہے ہیں. یہ تمہارا پوٹینشیل ٹارگٹ آڈینس ہے, یہ تمہارے وہ پوٹینشیل کسٹمر ہیں جن کے اوپر تم نے اپنی پارٹی کا کام کرنا ہے. تو اگر پارٹی پولیٹکس پوائنٹ آف ویو سے تمہارے پاس ابھی یہ جگہ اوپن ہوتی چلی جا رہی ہیں. ایک یہ والی بات میں جب گلوبل مائگریشن کی بات آتی تو یہیں پر گلوبل وارمنگ کا تم نے سنا ہوگا. گلوبل وارمنگ اب تمہارے شہروں میں جہاں پر بارشیں نہیں ہوتی تھی اگلے 25-30 سالوں تک, وہاں پہ جہاں پر بارشیں نہیں ہوتی تھی وہاں پر موسلا دھار بارش ہوگی. جہاں پر بارشیں ہوتی تھی وہاں پر سخت گرمی پڑی. تم دیکھتے نہیں ہو دسمبر میں گرمی ہو رہی ہوتی ہے, جنوری فروری میں جہاں پر جون جولائی تک جو ہے اس کہیں پر. دبئی میں بارشیں ہونا شروع ہو گئی ہیں, دبئی کا موسم ٹھنڈا ہونا شروع ہو گیا. پتہ ہے تمہیں دبئی کا موسم جہاں پر سخت صحرا ریگستان, رات میں لوگ نکلتے تھے تو ان کو جو ہوا چلتی تھی ایسا لگتا تھا کوئی تھپڑ مار رہا ہے. ہوا کی اتنی گرم ہوا خطرناک ہوتی تھی. آج دبئی کا ویدر پلیزنٹ ہے. یہ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے دنیا کا ویدر چینج ہو رہا ہے. تو اس کی کیوں بتا رہا ہوں تمہیں, ایک آخری بارش سے تمہاری جان نہیں چھوٹنے والی. اب تمہارے شہر میں بارشیں ہوں گی اور انپریڈکٹیبل بارش ہوں گی. پہلے تمہارے اگر بوندا باندھی ہو رہی تب تمہارے موسلا دھار بارش ہوگی. یہ گلوبل وارمنگ کا وہ علاقے جہاں پر بارشیں ہوتی تھیں وہاں پہ خوشحالی جائے گی, تمہارے یہاں بارشیں پڑیں گی. تو تم اسی طرح ہائے چلاتے رہو, ہائے مر گئے, ہائے مر گئے, ہائے مر گئے, اس سے بارشیں نہیں رکیں گی ہر سال. تو انسان وہی ہے, میں تو عقل مند بھی نہیں کہتا, صرف انسان وہی ہے. انسان اور جانور میں فرق ہی یہی ہے کہ وہ سوچتا ہے, وہ پلان کرتا ہے, وہ اسٹریٹجی بناتا ہے. اور اسی لیے میں اور تم سیاست کر رہے ہیں, اسی لیے میں اور تم سیاست کر رہے ہیں. تو ہم اس سیاست کو صرف سیاست برائے سیاست نہیں, ہم اس کو سمجھ کر اس والی بات پہ سیاست کر رہے ہیں. یہ جو ابھی ایپیسوڈ چلا ہے یہ اس کو بہت لمبی, میں اگر تمیز بھی مانوں گا تو 15 منٹ اور, میں اس کو اگر کلوزنگ وہ کہتے ہیں لینڈ کروا لو بس جہاز کو, میں نے لینڈ کروا لیا جہاز کو, اس لیے کہ اتنی باتیں ہیں کہ پھر ایک سے بات نکلتی چلی جائے گی. آئی ہوپ کہ یہاں تک تم لوگ بور نہیں ہوئے ہوگے, اس کو ریلیٹ کر رہے ہو جو میں بات تمہیں سمجھا رہا ہوں, کر رہا ہوں اس ساری بات کو. دوسری بات یہ کہ میں ابھی ریسنٹ حالات پہ آ جاتے ہیں. ریسنٹ حالات یہ کہ ابھی تم نے پچھلے دنوں سارا یہ ماجرا تھا, میں دیکھا, تم ٹی وی پہ شاید دیکھتے ہو تو شاید یہ سمجھتے ہو کہ مصطفیٰ بھائی شاید جو ہے وہ پوائنٹ اسکورنگ کر رہے ہیں, پولیٹکس کر رہے ہیں. بالکل پولیٹکس نہیں کر رہے. میں نے جب طوفان بدتمیزی عروج پر پہنچ گئی کہ یہ ڈسکشن شروع ہو گئی تھی ٹی وی پہ کہ بھئی یہ بولنا شروع ہو گئے کہ شہر اب یہ صاف ہو ہی نہیں سکتا. یہ گفتگو شروع ہو گئی شہر کہ بھئی شہر اب یہ صاف ہو ہی نہیں سکتا. تو خون جلتا ہے میرا. اس کے بعد ہم نے پریس کانفرنس کی, آپس میں مشورہ کیا, پریس کانفرنس کی اور کہا کہ بھئی یہ جھوٹ بول رہے ہیں, یہ غلط بول رہے ہیں, اور ان کے پاس یہ اختیار ہے, اور آج بھی یہ شہر صاف ہو سکتا ہے, آج بھی یہ شہر صاف ہو سکتا ہے. اور جب ہم یہ بات کر رہے ہیں تو میئر آف یہ جو شہر کا جو میئر ہے, میں اس کو بول رہا ہوں شہر صاف نہیں ہو رہا, وہ آ کے ٹی وی پہ کہہ رہا ہے کہ الطاف حسین کو اس نے پیسے بھیجے, یہ کہیں نوکری کرتا ہے. وہ بے غیرت, تو میں تجھے کہہ رہا ہوں شہر صاف نہیں ہو رہا, اس سے الطاف حسین کو پیسے بھیجنے کا کیا واسطہ ہے؟ اس سے جو میری نوکری کا کیا واسطہ ہے بھائی؟
میں بول رہا ہوں تو شہر صاف نہیں کر رہا، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو بول نہیں میں جھوٹ نہیں بول رہا، میں شہر صاف کر رہا ہوں. تو یہ پروف کر دے کہ تیرے پاس اختیار نہیں ہے، پروف کر دے کہ بھائی میرے اتنے لوگوں کی سیلری میرے پاس جا رہی ہے، دیکھو میرے پاس تو 5 سویپر ہیں، 5,000 نہیں ہے، دیکھو ان کی سیلری یہ جا رہی ہے. تو بول دے کہ پوٹینشیل گورنمنٹ نے تجھے 50 کروڑ روپے نہیں دیے. نہیں، یہ نہیں بول رہا ہے. اس کے جواب میں کہہ رہا ہے کہ مصطفیٰ کمال نے الطاف حسین کے طلاق کے لیے پیسے بھیجے. ابے طلاق کے لیے پیسے؟ ہم جان دے رہے تھے طلاق کے پیسے کیا چیز ہے یار؟ ہم نے کب منع کیا ہے ابھی؟ اور تجھے پتہ ہی کیا ہے بھائی، تجھے پتہ ہی کیا ہے؟ تم میرے کمرے میں نہیں انٹر ہو سکتے تھے جہاں مصطفیٰ کمال بیٹھتا تھا، تم میرے کمرے میں بغیر اجازت انٹر نہیں ہو سکتے تھے. اور تجھے پتہ ہی کیا ہے کہ مصطفیٰ کمال کیا کرتا تھا، انیس قائم خانی کیا کرتا تھا الطاف حسین کے لیے. اور تم قریب نہیں آ سکتے تھے. تجھے پتہ ہی، تمہیں ادھر ادھر سے باتیں سن کر جو ہے وہ آگے بڑا راز فاش کر رہا ہے کہ میں اس کے بعد اس والی بات کے بعد کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوں، بھاگ جاؤں گا. یہ اس کا سب سے شہر میں 46 لوگ مر گئے، کچرا نہیں اٹھا. اس کا جواب اس کے پاس ہے کہ الطاف حسین کو مصطفیٰ کمال پیسے بھیجتا تھا. یہ ہے دیکھو اس کے سارے شہر میں لوگ مر رہے ہیں، اس کا جواب یہ ہے کہ مصطفیٰ کمال الطاف حسین کو پیسے دیتا تھا، مصطفیٰ کمال نوکری کرتا تھا. اور تیری ایسی کی تیسی مصطفیٰ کمال بے غیرت آدمی. تم اتنے بے غیرت ہو، تم لوگ اتنے بے غیرت ہو کہ تمہیں جب تک ڈنڈے نہیں پڑے نا، تمہیں جو ہے وہ تم اپنی اوقات میں ہی نہیں رہتے. تم لوگ سمجھتے ہو گے کہ مصطفیٰ بھائی یار اس کو، مجھے کئی لوگ مشورہ دیتے ہیں کہ مصطفیٰ بھائی یار آپ کا لیول نہیں ہے یار اس کے ساتھ انگیج ہونے کا. آپ سنو، وہ کہتے کچھ کئی لوگ مجھے اچھے خاصے لوگ. اب میری پرابلم یہ ہے کہ میں ان کو اتنی اچھی طرح ان کو جانتا ہوں کہ ان کے اب پیدا کرنے والے بھی ان کو نہیں جانتے اتنی اچھی طریقے سے. یقین جانو ان کے ڈی این اے کو ایسے جانتا ہوں، تم نہیں جانتے. یہ ایسے بدبخت لوگ ہیں، میں بہت سوچ سمجھ کے ابھی بھی میں بہت کنٹرول کر کے اپنے الفاظ، بدبخت لوگ ہیں، میں بہت سوچ سمجھ کے الفاظ استعمال کر رہا ہوں. اتنے بدبخت لوگ ہیں کہ ان کو اگر ہر 4 ہفتے کے بعد ایک خوراک نہ دو تو 5ویں ہفتے سے ان کو بدہضمی شروع ہو جاتی ہے. تو ان کو ٹکا کے ان کو جو ہے ان کے اندر جو ہے وہ ٹکا کر ان کو جو ہے رکھنا باقاعدہ، جس طرح سے پاگل کو ڈوز دی جاتی ہے نا، ہر ایک اس کی ڈوز ہوتی ہے، ورنہ اس کے پاگل پن کے اثرات اگر ایک خوراک اس کو جو ہے وہ مس ہو جائے تو اس کو وہ بیماری اس کی نظر آنے لگتی ہے. ان کو خوراک چاہیے، آپ سمجھتے نہیں ہو. آپ مجھے مشورہ دیتے ہو، میں آپ لوگوں کے کہنے پر کبھی کبھی کہتا ہوں اچھا یار چھوڑو، جہاں میں خوراک نہیں دیتا ہوں پھر اس کی اوقات پھر کپڑے اتار کر کھڑا ہو جاتا ہے وہ. تو میں نے اس کو اب ایسی ڈوز دی ہے کہ یہ والا ٹیکا جو ہے نا ایسا زبردست انجیکشن لگا ہے کہ یہ والا ٹیکا اس کے اثرات پھر 2-4 ہفتوں والے نہیں ہے، ابھی 6 مہینے کی چھٹی ہے، ابھی 6 مہینے کی چھٹی ہے. یہ ایسا والا ٹیکا لگا ہے، یہ ایسا ٹیکا لگا ہے اس کو، ان کو ایسا ٹیکا لگا ہے کہ ابھی 6 مہینے کی چھٹی ہے اس کو. یہ بہت ہائی ڈوز آئٹم دی. اور ابھی تو صرف وہ دوا کا نام بتایا، صرف دوا کے نام دے وہ انجیکشن دکھاتے ہیں اسی سے طبیعت ٹھیک ہو گئی ہے. ابھی انجیکشن پورا ہوگا نہیں اس کے، ابھی صرف اور صرف جو دوا آگے سے انجیکشن کے جو ہے نا وہ سوئی دکھائی ہے اس کو اور ابھی طبیعت ٹھیک ہو گئی ہے، ہوش میں آ گیا. یہ سارا کوکین شوکین کا نشہ ہیرن ہو گیا اس کا بالکل. اب وہ کوکین بھی اثر نہیں کر رہی. اب وہ کوکین آپ لوگ نہیں جانتے، ان کی بغیرتی کا لیول آپ نہیں جانتے. آپ دیکھو، مجھے اگر سیاست کرنی ہوتی کیا میں پوری ایم کیو ایم کو اس کے ساتھ نہیں لپیٹتا؟ بھائی ایم کیو ایم تو میرے رہنا ہے، میں نے ایک دفعہ بھی نام لیا ایم کیو ایم کا، میں نے نہیں کر رہا میں سیاست. لیکن میرے شہر کے بچے مر رہے ہیں یار، میں بولوں نہیں. اور یہ بیٹھ کر جھوٹ بول رہے ہیں، میں بولوں نہیں. میں بولوں تو لوگ کہیں گے کہ اس لیے نہیں بولوں تو لوگ کہیں گے لڑائی کر رہا ہے. میں لڑائی نہیں کر رہا یار، میں سچ بول رہا ہوں. میرے سامنے کوئی میرے بچے مار رہا ہے اور میں اس کے ہاتھ نہیں روکوں تو میرے پر یہ الزام آئے گا کہ یہ لڑائی کر رہا ہے. مجھے لڑنے کا، کسی سے لڑنے کا شوق نہیں ہے. تو میں نے پھر یہ کہا کہ ہاں بھائی آپ کی بیگم صاحبہ سے پوچھ کے بتاؤں گا کہ کتنے پیسے بھیجے الطاف حسین کو، اس لیے کہ وہی ایڈیو فائننس تھی اور آپ نے میرے پیر پکڑ کے اس کو ایڈیو فائننس بنایا تھا. آپ نے کوکین کے نشے میں یہ بیان دے دیا، آپ کو یاد ہی نہیں رہا ہوگا آپ کی اپنی بیوی میری ایڈیو فائننس تھی بھائی. تو اگر پیسہ گیا ہوگا تو اسی نے بھیجا ہوگا، پوچھ کے بتاؤں گا. اب نو پوچھو کر رہا ہے، آواز نہیں آ رہی بالکل بھی. اب سوال بھی پوچھ رہا تھا، جواب نہیں دے رہا. اب سوال بھی پوچھ رہا تھا، جواب نہیں دے رہا.
کہہ رہے ہیں کہ جی وہ گھر تک پہنچ گئے مصطفیٰ کمال. نمبر 1 نہیں, گھر تک نہیں پہنچے, ایڈیو فائننس تک پہنچے. بھائی اگر آپ کے گھر والے میرے ایڈیو فائننس تھے تو اس میں میرا تو قصور نہیں ہے نا. اور گھر تک میں پہنچا ہوں, گھر تک تم پہنچے. الطاف حسین کی بیوی کا ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے آج تک ذکر کیا کیا؟ تجھے ابھی شہر میں لوگ مر رہے ہیں, شہر کچرے سے بھر گیا ہے, تجھے ابھی مصطفیٰ کمال کا پیسہ بھیجنا یاد آ گیا؟ یہ جواب ہے تیرا, یہ جواب ہے تیرا. اس سے میں ڈر جاؤں گا, اس سے میں بولنا تجھ پر انگلی اٹھانا بند کر دوں گا, اس سے میں اپنے بچے مرتا چھوڑ دوں گا. ابھی جانتے ہی نہیں ہے مجھے یہ. اس کے بعد تو میں نے پریس کانفرنس کی, میں نے بولا یہ غلط بولتے ہیں, اور میں نے بڑی تمیز والی پریس کانفرنس کی اس دن. مجھے پتا ہے میں جب بدتمیزی کرتا ہوں, میں نے بڑی تمیز والی پریس کانفرنس کی کہ نہیں یہ غلط بول رہے ہیں, اور اگر ان کو کسی کو شک ہے تو پروونشل گورنمنٹ اور سٹی گورنمنٹ آپ نے یہی موجودہ اختیارات اور وسائل مجھے دے دیں, میں 3 مہینے میں شہر صاف کر دوں گا. میں نے یہ بات کی, میں نے تو پروونشل گورنمنٹ سٹی گورنمنٹ دونوں کی بات کی. اب اس کا دماغ خراب تھا, اس نے جو ہے وہ پریس کانفرنس کر کے بلا کر, جبکہ اس کی پارٹی کے لوگ منع کرتے رہے, اس نے بولا ہاں بھائی مصطفیٰ کمال کو میں اپنے اختیارات میونسپل سروسز کے سارے اختیارات دیتا ہوں. اس کی کلپنگ ہے, میونسپل سروسز کے سارے اختیارات دیتا ہوں, اور مصطفیٰ کمال کو گاربیج پی ڈی گاربیج لگاتا ہوں, پی ڈی گاربیج. اس کا یہ خیال تھا کہ میں مصطفیٰ کمال کی تذلیل کر رہا ہوں ٹکا کے زبردست والی, یہ اس کا یہ خیال تھا کہ مصطفیٰ کمال کو پروجیکٹ ڈائریکٹر گاربیج بنا رہا ہوں. تو مصطفیٰ کمال اب اپنا فون کرے گا بند, اور میڈیا والے جب اس کا پیچھا کریں گے تو یہ تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا. اور یہ پی ڈی گاربیج ایم پی رہا ہے, وزیر رہا ہے, سینیٹر رہا ہے, میئر رہا ہے, ایک پارٹی کا چیئرمین ہے, جس پارٹی نے ابھی 21 جولائی کو لاکھوں لوگوں کا جلسہ کیا, جس کے پاس ہزاروں کارکن ہیں, اس کو میں گاربیج کا پی ڈی لگا رہا ہوں, گاربیج کا پی ڈی لگا رہا ہوں. تو مصطفیٰ کمال کو تو اب جو ہے وہ لگ پتا جائے گا. یہ ان کا خیال تھا, یہ ان کا خیال تھا. انہوں نے یہ پریس کانفرنس بلا کر انہوں نے یہ احکامات جاری کر دیے, اور ان کا خیال تھا کہ پھر ٹی وی پہ بیٹھیں گے, پرچہ لہرا کے بولیں گے آ جاؤ بھائی مصطفیٰ کمال تمہیں چارج دے دیا, یہ رہا تمہارا آرڈر, آتا کیوں نہیں ہے, چارج کیوں نہیں سنبھالتا, یہ کرتا یہ بیٹھ کے. لیکن وہ اللہ کہتا ہے نا وہ مکر اللہ واللہ خیر الماکرین. ہاں, اس کا کہا ہوا کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ خدا کی قسم اس میں میرا کوئی کردار ہی نہیں ہے, میری ان ایکسپیکٹڈ تھی میرے لیے, خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں. یہ کیمرے لائیو جا رہے ہوں گے دنیا بھر میں, فیس بک پہ, خدا کی قسم میرا کوئی کمال نہیں ہے, میری سوچ میں بھی نہیں تھا کہ یہ کام ہوگا. اور میں نے تو سنسیئرٹی کے ساتھ یہ بات کی تھی, سمجھانے کے لیے, بتانے کے لیے. لیکن اس نے, میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ میں نے پلان کرے نہیں کیا, خدا کی قسم, اللہ سے کیسے جھوٹ بولوں میں, خدا کی قسم میری پلاننگ نہیں تھی. لیکن وہ مکر اللہ واللہ خیر الماکرین, اور انہوں نے تدبیر کی اور اللہ نے تدبیر کی, اور اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے. میں دوپہر میں رات کا جاگا ہوا تھا, پریس کانفرنس کر کے میں جا کر 2 گھنٹے کے لیے, میں پوری رات کا جاگا ہوا تھا مجھے, تو میں 2 گھنٹے کے لیے جا کر موبائل کے بیل کو بند کر کے میں 2 گھنٹے کے لیے جا کر لیٹ گیا گھر میں, سو گیا, میری آنکھ لگ گئی. میں جب اٹھا ہوں, عصر کا ٹائم تھا, میں جب لیٹا ہوں, میں مغرب میں جب میں اٹھا ہوں تو کالے پہ کالیں لگی ہوئی ہیں, انیس بھائی کی کال, پھر میں نے سب سے پہلے کال بیک کی اس کو, تو انیس بھائی نے کہا کہ جو ہے وہ ان کو پتا ہے کہ میں ٹی وی نہیں دیکھتا, تو مجھے کوئی خبر, ان کو پتا ہے کہ میں گھر پہ ٹی وی نہیں دیکھتا, میں خبریں نہیں دیکھتا ہوں, ان کو پتا ہے, تو یہی مجھے ساری خبر بتاتے ہیں, مجھے ان کو پتا ہے کہ میں, تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ آپ کو پتا ہی نہیں پتا, ان کو پتا ہے کہ مجھے نہیں پتا ہوگی, اور میں تو ویسے بھی سو رہا تھا. تو میں نے مغرب کے وقت جب ان کو میں نے کال بیک کی, انہوں نے کہا کہ وہ اس نے آرڈر کر دیا ہے. میں کس چیز کا؟ انہوں نے جی اس نے کہا کہ جی آئے مصطفیٰ کمال جو ہے صاف کر کے دکھا. آپ یقین کریں میرے دماغ میں اس وقت بالکل بلینک تھا, کچھ بھی نہیں تھی میرے, کچھ بھی نہیں تھی میرے دماغ میں. میرے لیے بھی وہ ایک نیوز تھی بات, میرے لیے بھی وہ نیوز تھی بات. میں نے کہا اچھا کوئی مسئلہ نہیں, ان کو میں نے ایسی تسلی دی کہ پریشان ہو, اللہ والی کا دیکھتے ہیں. مغرب کا ٹائم تھا, میں نماز کے لیے کھڑا ہوگا, اللہ نے میرے دماغ میں ڈالی یہ بات, اللہ نے میرے دماغ میں ڈالی یہ بات, اور میرے دماغ میں یہ بات اللہ نے ڈالی کہ یہ ایم کیو ایم کا میئر ہے,
اور اپنے اختیارات دے رہا ہے میونسپل سروسز کے, اور ایم کیو ایم کے میئر کے پاس صرف سٹی کے اختیارات نہیں ہے, 4 ڈسٹرکٹ میں ایم کیو ایم جیتی ہوئی ہے. بس میں نے کہا کام لگ گیا اس کا, میں نے کہا کام لگ گیا. اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈالی, میں نے کہا اوکے. میں نماز ختم ہوئی ہے چیزیں, میں نے انیس بھائی کو کہا کہ میڈیا والوں کی کال پہ کال, کال پہ کال, کال, فون ہینگ ہو گیا, وہ جواب مانگ رہے, اس کا نوٹیفیکیشن چل رہا ہے ٹی وی پہ, اب وہ جواب مانگ رہے. تو میں نے پہلے تو شاید ہماری بات ہے کہ ہاں کسی کو یہ کوئی ایک پریس ریلیز بنا کر دے دیتے ہیں. پھر ویسے ہی میں نے ان کو فون کیا, میں نے کہا نہیں چھوڑ دیں, پریس ریلیز نہیں دیں. انیس بھائی کو میں نے کہا کہ پریس کانفرنس بلائیں 9 بجے, میں آ رہا ہوں, ہم پریس کانفرنس کریں گے. اور آگے کی دماغ میں میں ڈال دی تھی بات کہ ابھی کرنا کیا ہے. وہ میں نے کہا ٹھیک ہے, میں نے کہا پریس کانفرنس کریں گے. میں نے کہا دیکھیں میں کرتا کیا اس کے ساتھ. اور وہ ہم نے 7 بجے اس نے مجھے جو ہے نوٹیفیکیشن نکالا ہے, 9:15 بجے ہم نے یہاں پر پریس کانفرنس کی ہے. ہم نے بولا ہم جو ہے وہ پی ڈی گاربیج بننے کے لیے تیار ہیں. ہم نے بولا پی ڈی گاربیج بننے کے لیے تیار ہیں. ہم نے بولا رات بھر اب کام ہوگا, میں پی ڈی گاربیج, میئر کا اختیار میرے پاس, یعنی کہ میئر میرا باس اور گاربیج کے ڈپارٹمنٹ کا سب لوگوں کا باس میں, مصطفیٰ کمال تمہارا باس میں اور میرا باس. اور میں نے اس سے زیادہ تمیز سے کبھی آج تک اس کو مخاطب ہی نہیں کیا, اس لیے کہ باس بن گیا تھا یہ. میں نے کہا اس کو بھاگنے کا موقع نہیں دینا ہے کوئی. تو میں نے یہ کہتا ہے کہ میں نے بدتمیزی کی, اور جب میں نے بدتمیزی کی تب تو تم نے مجھے چارج دے دیا, اور جب تجھے باس بلا لیا تو کہہ رہا بدتمیزی کی. میں نے جو ہے چارج لینے کے بعد تو میں نے جملہ نہیں بولا اس کے لیے, لفظ نہیں بولا اس کے لیے, باس بولا ہے. وہ اس کو گالی لگ رہی ہے, اس کو کسی نے باس بولا نہیں, اس کو خود بھی یقین نہیں ہے باس ہے. تو اینی ویز ساتھیوں ہم نے چارج لی جب یہ, تو پھر جنگل کی آگ کی طرح پوری دنیا میں خبر پھیل گئی. اب لوگوں, اللہ کا کتنا احسان ہے, کتنا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں یہ بات آج تک رکھی ہوئی ہے کہ اس شہر کے مسئلے کا کوئی حل ہے تو وہ مصطفیٰ کمال کر لے گا. یہ میرے رب کا کمال ہے, یہ میرے رب کا احسان ہے. لوگوں کو کچھ نہیں پتا کتنا گاربیج ہے, لوگوں کو کچھ نہیں پتا کہ لوگ کہہ رہے نہیں بس اب شہر صاف ہو جائے گا. خدا کی قسم میرے پاس اتنے میسیجز, اتنے کارکنان آ گئے, کوئی گٹر میں اتر رہا ہے, کوئی کچرے پہ کھڑا ہے, کوئی رات دن جاگنے کے لیے سارے لوگ تیار. میسیجز سے میرے فون بھر گئے, اور میں بھی بالکل کمیٹڈ تھا. مجھے پتا ہے کہ جو 8,000 امپلائیز ہیں, اتنا پیسہ ہے, 8,000 چارج. میں تو پیپلز پارٹی کے ڈسٹرکٹ کی بات ہی نہیں کر رہا, وہ ساؤتھ اور منیر چھوڑ دو, ڈسٹرکٹ سینٹرل, ڈسٹرکٹ ایسٹ, ڈسٹرکٹ ویسٹ, ڈسٹرکٹ کورنگی, کریں گے نا ہم صاف یار. ہم نے کہا کریں گے. تو ہم نے پھر جو ہے وہ سب سے بڑی دکھ کی رات جو ہے ہم نے کہا کہ بھئی فائنینس کا ڈائریکٹر آ جائے 2 بجے رات میں. فائنینس کے ڈائریکٹر کا مطلب ہے کہ بھئی آج اس مہینے, اور میں نے اس کو کہا کہ بھئی کتنے پیسے تنخواہوں کی مد میں گئے وہ لے کر آ جائے, تو اس سے پتہ چل جائے گا کہ بھئی یہ گاربیج اٹھانے کے اوپر کتنے پیسے جا رہے ہیں. بہنیں ہیں اور لوگ بیٹھے ہوئے, دنیا بھر میں جا رہی ہے تو ان کو جو ہے وہ ان کے لیے بغیر اللہ معاف کرے زبان خراب کیے بات ہو نہیں سکتی. تو مجھے بہت رک کر سانس لینا پڑتا ہے. تو میں جو ہے وہ جب میں سانس لوں تو سمجھ جاؤ اپنی طرف سے تم جو ہے وہ دماغ میں چلا لیا کرو کہ میں کیا سوچ رہا ہوں گا. تو وہ 14 گھنٹے نہیں گزرے. پھر میں نے مجھ سے صحافی نے 2 بجے رات میں پوچھا آپ لوگ سب ساتھ تھے, اور میں نے کہا جی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ آپ آفس جائیں. میں نے بولا بھائی باس ہے میرا, صبح پہ ہونے دو میں آفس جاؤں گا. یہ بغیرت آفس ہی نہیں گیا, صبح آفس ہی نہیں گیا, یہ بھاگ گیا آفس سے, یہ آفس ہی نہیں گیا. یہ آفس نے تو اس کو لگ گیا کہ اچھا میں تو بالکل تیار تھا, میڈیا میرے ساتھ چل رہا تھا, اس نے مجھے ہیرو بنا دیا, میڈیا میرے ساتھ چل رہا تھا. میں تو صاحب بہادر کے باہر جا کے کمرے کے باہر کھڑا ہوتا, صاحب پی ڈی گاربیج کلیکشن آیا ہے, اندر آنے کی اجازت ہے. یہ نہ کھڑکی توڑ کر پیچھے سے کودتا میرا نام بدل دے تم قسم خدا کی. یہ مجھے جانتا ہے, یہ مجھے جانتا ہے, یہ ہمارے منہ کو آئیں گے. بھائی تجھے اگر میں بول رہا ہوں تو کوکین ماسٹر ہے, تو تجھے اس پر اتفاق کر, سن میری بات اور صبر کر. تجھے جواب دینے کا حق نہیں ہے, تو جواب دے گا تو اس کے آگے کی کہانی اتنی خطرناک ہے تو برداشت نہیں کر سکتا. تجھے غصہ کیسے آ سکتا ہے؟ تو غصہ نہ کر, تجھے حق نہیں ہے بغیرت غصہ کرنے کا. تو اس بات پہ شکر ادا کر کہ میں یہیں پہ رک جاتا ہوں, اور وہ بھی اس لیے بولتا ہوں کہ تو میرے بچے مار رہا ہے, میری نسل تباہ کر رہا ہے, میرے قوم کا بڑا غرق کر رہا ہے, اس لیے میں تجھے دنیا کو بتاتا ہوں یہ, ورنہ مجھے تمہارا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. ابلیسو
میں اس لیے نام لیتا ہوں. تو تجھے حق نہیں ہے غصہ کرنے کا. مصطفیٰ کمال کو غصہ آ گیا تو کانوں میں سماعت نہیں رہ جائے گی. بے غیرتوں اپنے گھر میں منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے. میں نے غصہ کیا ہی نہیں ہے ابھی تک, یہ میرا غصہ جانتے نہیں ہے. بالکل کوکین ماسٹر بولوں گا, خاموشی سے سر جھکا کر سن, بالکل سن. نہیں ہے تجھے اختیار بولنے کا آگے سے, نہیں ہے اختیار بولنے کا آگے سے. تیرا کردار اور میرے کردار میں زمین اور آسمان کا بھی فرق نہیں ہے, اس سے بھی کہیں آگے کا فرق ہے. تجھے شکر ادا کرنا چاہیے کہ میں یہیں پر اتفاق کر سکتا ہوں. تو اپنے ہوش حواس میں رہ کر جتنا ٹائم ہے اللہ تعالیٰ نے مہلت دے رکھی ہے, اپنی قبر کی آگ کو بھرو اپنے پیٹوں میں, لیکن ہمارے منہ کو نہیں آنا. ابھی آج یہ نوبت ہے کہ پوچھ رہے ہیں تو جواب نہیں دے رہا. اب پوچھ رہے تو جواب نہیں, اس والی بات میں بات نہیں کرنا. کیوں نہیں بات کرنا چاہ رہا؟ کرو نا بات یار, آگے کرو نا, جواب دو. تو یہ ہے ایک تو ساتھیوں یہ ایکسپوز ہو گئے. بھئی اب جس کو شک شبہ تھا اب تو نہیں رہنا چاہیے نا کہ بھئی ان کے پاس اختیار ہے شہر اس کام کے کرنے کا اور نہیں کر رہے. ورنہ میرا بھئی کون دشمن, میں تو رسوا ہو جاتا 3 مہینے میں. 3 مہینے گزرنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے بھئی؟ 3 مہینے میں شہر گندا رہتا, صفائی نہیں ہوتی, مصطفیٰ کمال کی سیاست تو ختم ہو گئی تھی. تو یہ تو دشمن ہے. تو ان کو کیوں 15 گھنٹے میں ان کی جو ہے وہ 15 گھنٹے میں ان کی جو ہے وہ یہ پریشان ہو گئے سارے لوگ. 15 گھنٹے میں. تو یہ تو مجھے رسوا کر دیتے, تو میرے ساتھیوں یہ بتاؤ جا کے لوگوں کو, بتانے کا تمہیں یہ بتاؤ جا کے لوگوں کو. اب تو تجربے کی ضرورت نہیں ہے نا, یہ تو یہی ظالم ہے نا, یہی ظالم ہے. اب تو جو لوگ مر رہے ہیں ان کے قاتل یہی ہے نا, یہی قاتل ہے, ان کے پاس ہی سب کچھ ہے. ورنہ اس سے بڑا اور کیس اور اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ ثابت کر کے اور کیا دکھائے گا, یہ ہے پوائنٹ. تو یہ لوگوں ساتھیوں یہ ایسا ٹائم ہے سارا, اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنی وہ تدبیر کر کے دی ہے کہ اس تدبیر کے گرے ہوئے پھلوں کو اٹھاؤ. ہر آدمی جو تمہارا آج سے 1 ہفتے پہلے تک مخالف تھا, خدا کی قسم لائن لگ گئی ہے فونوں کی اور آنے والوں کی. ایک آدمی کہہ رہا نہیں بھائی ہم سے غلطی ہو گئی, آپ یہ بالکل ایکسپوز ہو گئے. تو ساتھیوں تم سب لوگوں کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ اپنے خدا کے واسطے اس کو ہنی مون ٹائم نہ سمجھو. بہت کروشل ٹائم ہے تمہارے لیے. کارکنوں سے بات کر رہا ہوں, یہ تم کارکنان ہو, اتنا کروشل ٹائم ہے یہ کہ تمہارا لوگ انتظار کر رہے ہیں. ان تک پہنچو. اپنی خامیوں کو ختم کرو, کم کرو, بتدریج کم کرو, اس کے بعد ختم کرو, اور لوگوں کو اپنے ساتھ اپنے ملاؤ. لوگ انتظار کر رہے ہیں تمہارا, ان کو سب چیزیں ثابت ہو گئی ان کے اوپر. تم تک پہنچنے کا کام کرو, تیز کرو. اس کام کو بہت وار فٹنگ پہ شروع کرو. کل سے محرم شروع ہو رہے ہیں, محرموں کی محفلوں میں تمام چیزوں میں اس میں بہت زیادہ پینیٹریشن لگی. ہر ایونٹ پہ لوگوں کو پی ایس پی کو نظر آنا چاہیے, لوگوں سے کانٹیکٹ بہت رابطہ مہم عروج پہ لے کر جاؤ. اپنا کھانا کم کرو, اپنا سونا کم کرو, اپنا آرام کم کرو. ساتھیوں یہ بہت مشکل اور بہت کروشل ٹائم. اللہ تعالیٰ نے تمہیں کچھ چیزیں بہت اس پہ سپیڈ لگا کر, اسپیڈ انجن لگا کر تمہارے ہاتھوں میں دے دی. اس کو سنبھالو, اس کو سنبھالنے میں. اس کو اگر چھوڑ دو گے 2 مہینے تک, کوئی اور نیا ٹاپک آ جائے گا, یہ ساری تمہاری گیم جو ہے وہ پیچھے چلی جائے گی, تمہارا ساری برتری پیچھے چلی جائے گی. لوگوں کو اب کچھ جو لوگ ہمارے مخالف بھی تھے وہ بھی ہمارے ہو گئے اس 1 ہفتے کے دوران, ان کو بھی نظر آ گیا ہے. تو لوگوں کو جا کر لوگوں کو بس جو لوگ ہیں جا ہمارے کارکنان ان تک پہنچ کر یہ سارا کام. اب دوسری آخری بات, سوری معذرت کے ساتھ اگین, کشمیر سے ہو کر آئے ساتھی. اس کو پلیز میرے لیکچر اب یہاں یہ جو میں نے یہ والی بات کی اور یہ جب بات کر رہا ہوں, اس کو چیئرمین مصطفیٰ کمال تم سے ایز اے چیئرمین کے طور پر بات کر رہا ہے. وہ میں ایک پارٹی کے کارکن کی حیثیت سے تمہیں میں نے 45 منٹ کی بات کی. تو اس کے بعد چونکہ تم آ گئے ہو تو میں 2 ایونٹ یہ ہوئے ہیں اور امپورٹنٹ ہے, تم لوگ بار بار یہ جو ہے باتیں نہیں رہی, اس لیے میں نے یہ ٹائم زیادہ لے لیا ہے. ہم کشمیر سے ہو کر آئے ساتھیوں. تمہیں یہ فخر ہونا چاہیے, ناز ہونا چاہیے کہ تمہاری پارٹی پی ایس پی واحد پارٹی ہے جو کہ ابھی لائن آف کنٹرول میں سیاسی پارٹی کی واحد پارٹی ہے. کوئی پارٹی نہیں پہنچی. میٹ دی پریس, پورے کشمیر, آزاد کشمیر کے پریس میں, تمام چینل, پرنٹ الیکٹرانک میڈیا میں جو سب سے انٹریکشن ہوا, ہمیں انہوں نے دعوت دی تھی, پریس کلب بلایا تھا, زبردست انہوں نے ہمیں جو ہے وہ رسپیکٹ دیا, ہماری بات کو انڈورس کیا. اس کے بعد پریزیڈنٹ
صدر آباد کشمیر سے انہوں نے زبردست انڈورسمنٹ کی. ہم سے امید لگائے بیٹھے ہیں. کل انشاءاللہ تعالی ہم پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں کشمیر کے ایشو کے اوپر. اس کے بعد ہماری جو ہے وہاں کے تمام پارٹیز نے مل کر, تمام پارٹیز, پیپلز پارٹی, پی ٹی آئی, پی ایم ایل این اور وہاں پہ اور جو پارٹی ہیں, مسلم کانفرنس ہے, ان سب نے ہمیں رات میں ڈنر پہ ہمیں اشارہ دیا, ہمیں چیف گیسٹ بلایا. ساری پارٹیز کے کرتا دھرتا ہیڈز وہاں پر آئے اور انہوں نے اپنی بات کی, سب نے اپنی اپنی بات کی اور پھر ہم سے کہا کہ ہم آپ کو سننے آئے اور آپ اپنا موقف بیان کیجیے. خدا کی قسم ایک ایک پارٹی والا, جماعت اسلامی کیا, پیپلز پارٹی کیا, پی ٹی آئی کیا, مسلم کانفرنس کیا, پی ایم ایل, ہر کوئی ہماری بات پر لاجواب تھا, کیونکہ ہم دل سے سچ بول رہے تھے. ہر کوئی ہماری بات کو اس نے انڈورس کیا, ہر کسی نے ہماری بات کو, پی ایس پی کی بات کو انڈورس کیا. تو آپ کو اتنا زبردست مائلیج ملا ہے, اتنا زبردست مائلیج ملا ہے. اور ہم نے جینوین بات کی ہے. ہم نے وہاں پر کھڑے ہو کر کہا کہ وزیر اعظم پاکستان کی انکنڈیشنل سپورٹ کرتے ہیں, لیکن ایک ساتھ ایک ریکویسٹ کی, ایک رائے دی وزیر اعظم کو کہ وزیر اعظم صاحب آپ جب اپنی تقریر میں یہ کہیں گے اپوزیشن کی طرف دیکھتے ہوئے کہ کیا میں جنگ کر لوں, یعنی کہ میں جنگ کر ہی نہیں سکتا, تو وہ جو کشمیری مقبوضہ کشمیر میں آپ کے آسرے پہ, آپ کی ایٹمی طاقت کے آسرے پہ, آپ کی حکومت, آپ کی عوام, آپ کی فوج کے آسرے پہ وہ نہتے بھارتی جارحیت کے آگے پاکستان کا پرچم لے کر وہ جو گولی کھا رہا ہے اور اسی پرچم میں لپٹ کر جو شہید ہو کر دفن ہو رہا ہے, اگر آپ جنگ ہی نہیں کر سکتے تو وہ تو مر گیا, بغیر بن موت کے مر گیا, بن موت کے مر گیا. اور ہم نے یہ بات کی کہ اس ظلم کے اوپر خاموش رہنے والا, مصلحت پسندی کرنے والا ظالم کا ساتھی ہے, مودی کا ساتھی ہے, چاہے وہ کوئی بھی ہو, چاہے وہ مصطفیٰ کمال ہو, چاہے وہ کوئی قبیلہ ہو, چاہے وہ ملک کی حکومت ہو, چاہے وہ دنیا کے حکمران ہو, جو بھی اس ظلم پر خاموش ہے وہ ظالم کا ساتھی ہے. اور پھر ہم نے تیسری بات کی کہ فتح اور ناکامی اور ہار یہ اللہ دیتا ہے. اے پاکستانیوں, اے مسلمانوں, یہ تمہارا بلیف ہونا چاہیے, یہ میرا ایمان ہے. یہ ہم نے وہاں کھڑے ہو کر بات کی. کوئی فوج سے فتح حاصل نہیں کر سکتا, کوئی بھاری ہتھیاروں سے فتح حاصل نہیں کر سکتا اگر میرا رب نہ چاہے. اللہ نے اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ دونوں واقعات کر کے دکھا دیے. جنگ بدر میں 313 تھے, آگے 1000 کا لشکر, جنگی سامان سے لیس, 2 گھوڑے یا 1 گھوڑا, 7-8 لوگوں کے پاس تلواریں صرف. 313 میں بھی 7-8 کے پاس لڑنے کا سامان, بگی سب نیت تھے, اور ادھر 1000 کا لشکر ساز و سامان سے لیس, گھوڑوں میں تیار, جنگجو. اللہ تعالیٰ نے 313 کو 1000 پر فتح نصیب کی, ایسی فتح نصیب کی, ایسے فرشتے اتارے کہ کاٹ دیا ظالموں کو, کاٹ دیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک اور واقعہ, جنگ حنین کا واقعہ ہے شاید, 10,000 کا لشکر مسلمانوں کا, ہر آدمی لیس, ہر آدمی چابو, ہتھیار بھی, گھوڑے بھی, اچھا ٹائم مسلمانوں کا. وہ جنگ مسلمان ہار جاتے ہیں, وہ جنگ مسلمان ہتھیار لوگ ہونے کے باوجود ہار جاتے ہیں, ہار جاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں بتا رہا ہے کہ یہ تمہیں امتحان ہے تمہارے لیے. کہیں یہ سمجھ نہ بیٹھنا اس زوم میں, مفہوم بتا رہا ہوں کہ تم آج اگر ہتھیار والے ہو گئے ہو تو تم اللہ کے بغیر جیت جاؤ گے. تم آج اگر گھوڑے والے ہو گئے ہو تو تم اللہ کے بغیر جیت جاؤ گے. تم آج اگر تعداد میں زیادہ ہو گئے تو تم اللہ کے بغیر جیت جاؤ گے. اللہ دیتا ہے, اللہ جتواتا ہے. تو اللہ, مسلمان کاٹ دیے گئے, مسلمان کٹ گئے, شہید ہو گئے, بہت نقصان ہوا. اور لیکن اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے, تمہارے پاس گھوڑے نہیں ہیں, ہتھیار نہیں ہے, تم تعداد میں مٹھی بھر ہو, آگے بڑا لشکر ہے, لیکن اللہ تمہارے ساتھ ہے, تمہارا بال بیکا کوئی نہیں کر سکتا. اس رب کو ماننے والے ہیں. دیکھو میں بار بار یہ بات کہتا ہوں, تمہیں بھی سمجھا رہا ہوں,
इंडिया का मतलब हिंदू नहीं है। देखो वहां पे राहुल गांधी जो ऑपोजिशन लीडर है, हिंदू कम्युनिटी है, वो आया ना कश्मीर में, उसको मोदी ने आने नहीं दिया। आज इंडिया में मुजाहमत हो रही है, हिंदू भी मुजाहमत कर रहे हैं, हिंदू भी निकल रहे हैं, रैली निकाल रहे हैं। तो हमें इस जंग को, हाँ मोदी की सोच जो है वो जारहाना मजहब के ऊपर ही है, लेकिन हमें इसको जो है वो मोदी पे और सारे हिंदुओं पे जनरलाइज नहीं करना है, वरना हम फिर जालिम हो जाएंगे खुदा ना खास्ता। हम जो जालिम जुल्म कर रहे हैं हमें उसी तक रहना है, हमें उसी तक रहना है। तो मैंने ये बात की वहां कश्मीर में खड़े होकर, और मैंने ये मिसाल दी है वाली जो मैंने आपसे भी बात की है, मैंने मिसाल दी कि नहीं भाई ये नहीं बोलो कि हम जंग नहीं करेंगे। अगर हमें कोई मार रहा है, हम पर हमला कर दिया, उसने हमारे बच्चों को शहीद कर रहा है, जुल्म कर रहा है, तो हम भाई लड़ेंगे, जंग करेंगे अगर हमें करना पड़ी। हम नहीं कर रहे, उसने मुसल्लत कर दी है जंग, हम जंग करेंगे। ये हमारी पॉलिसी, हमारा पॉलिसी स्टेटमेंट एक एक कश्मीरी के दिल की आवाज है साथियों, एक एक कश्मीरी के दिल की आवाज है। और तुम्हारी पार्टी की और तुम्हारी फिलॉसफी की अल्लाह का शुक्र के और अकरोड़ के बोर्ड सबको जो है वो पजीराई है, सबने शुक्रिया अदा किया। और हम बिल्कुल हमने उनको बताया कि हम कराची से बैठकर कश्मीर की जंग लड़ रहे हैं। जब कराची को इंडिया वालों ने नाम दिया था हमारी पुरानी पार्टी को कि कराची को भी आप मकबूजा कश्मीर की तरह कराची का नाम मकबूजा कराची लेना शुरू करें, तो आपने सुनी होगी हमारे बड़े भाई साहब जो थे वो मकबूजा कराची कहते थे इसको। ये रॉ का दिया हुआ नाम था, ये रॉ का दिया हुआ टाइटल था, ताकि कश्मीर की जद्दोजहद जब भी बढ़े वहां से उसको काउंटर करता था रॉ, यहां पे इंडिया उसको काउंटर करता था। यहां पर 15-20 मरना शुरू हो जाते थे। द मोमेंट कश्मीर की जद्दोजहद तेज होती थी यहां पर 12, तो सारी एजेंसियां, सारे इदारे, सारे कौम, अब कराची में अगर 15 लोग मरेंगे तो आप कश्मीर की फिक्र करोगे, कराची की फिक्र करोगे? खबर दुनिया भर में कराची की जाएगी या कश्मीर की जाएगी? कराची की जाएगी। तो इंडिया कहता था कि देखो भाई इनको तो अपना मुल्क नहीं समझ रहे, कश्मीर है वो की आजादी दिलवाएंगे। अल्लाह का शुक्र है कि वो जंग आज हम जीत चुके हैं। हमने उनको बताया कि हमने कराची में बैठकर कश्मीरियों की जंग जीती है और लड़ी है। मेरे साथियों आपको ये बताना है, इसलिए ये बता रहा हूं कि आप इस पार्टी के अमीन हो, आप एम्बेसडर हो, आप इस पार्टी के प्रीचर हो, तुम्हारे पास ये मवाद, ये सारे टूल्स होने चाहिए, इसलिए कि आपका ही आम लोगों से सबसे राब्ता है। इन तमाम चीजों की जाकर प्रचार करो और इस काम को बहुत तेज बढ़ाओ, तुम क्यों नहीं समझते मुस्तफा कमाल को मजमा सामने दिखाकर तकरीर करने का शौक नहीं है? तुम अपना टाइम लगा रहे हो, तुम अपनी मेहनत कर रहे हो, हमें जंग जीतनी है। तो जितने 15 दिन पहले थे उसमें नहीं जीत सकते, आज जितने हैं इससे उम्मीद पैदा हो गई है। इसको वहां तक लेकर जाना यकीन करो बहुत आसान काम है। इतना सा फासला रह गया तुम्हें अपनी जिद्दोजहद में अपनी चीजों को डिमांड के साथ लेने के लिए। तुम्हें बच्चों को, मरते हुए बच्चों को बचाना है, नहीं बचाना? तो उस बचाने की तैयारी है ना, ये सारी है, नस्लों को बचाने की तैयारी है ना सारी है। ये सिर्फ सुनना और सुनाना नहीं है ना, ये उस नस्लों को बचाने की तैयारी है ना। तुम इतना तो अब जान चुके हो ना। मेरे पास मैं फालतू बात तो नहीं कर रहा, मुझे अपने शोहरत, अपनी तकरीर, अपने जलसे का मेरी नजर तो लोगों के बच्चों को बचाने के ऊपर लगी हुई है। क्या करके ये वो तरीकेकार है ना साथियों, ये उस तरफ जा रहा है ना, ये उस तरफ जा रहा है, तो बचाना है ना साथियों। किसके अंदर हिम्मत है कि कराची वाले जो कि पूरे पाकिस्तान को 70% रेवेन्यू कमा कर दे रहे हैं, उनके बच्चों को कोई रोजगार ना दे? मांगने वाले ही सही नहीं आया अब तक, मांगने वाले किरदार वाला नहीं आया अब तक। यकीन करो उसके लिए हथियार उठाने की जरूरत नहीं है। तुम मैं जो कहता जा रहा हूं करते चलो, जितनी जल्दी करोगे उतनी जल्दी हुकूक मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला देखो कैसी मदद कर रहा है, कहां से कैसी मदद कर रहा है अल्लाह ताला। साथियों अल्लाह ताला हमारे साथ है, हमें किसी की जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला तुम्हारा हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, PSP जिंदाबाद।